غالباً 1970 میں سجادہ عالم میں بنا شہید ملت عزیز اولیاء حضرت صوفی عبدالعزیز میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ وابستگان سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کی دعوت پر مرشد نگر بینسوڑی شریف سے دہلی تشریف لائے۔ یہ بندہ آصفی ہم رکاو سفر تھا۔ سجادہ عالم پناہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیام پروفیسر حکیم صوفی مظہر الدین عزیزی اجمیر کے میڈیکل ہال گلی قاسم جان میں تھا۔ سجادہ عالم پناہ کے محبوب پسندیدہ قوال جناب نکی رضا خان صاحب بھی اپنی پوری پارٹی کے ساتھ ہمراہ تھے۔ سجادہ عالم پناہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مہمانان خصوصی کی دیکھ بھال محترم صوفی سیٹ چھوٹے میاں دودھ والے کے سپرد تھی۔ محترم کیف صاحب برہوم، محترم صوفی عبدالحی جوہر عزیزی دہلوی، محترم صوفی شبیر صاحب عزیزی وغیرہ ہم بہت سے اصحاب سلسلہ عالیہ شریک مجلس تھے، اور دہلی کے مشہور شاعر محترم بھائی صوفی محمد یاسین صاحب حسنی صادق دہلوی جو انتہائی مخلص حضرت قبلہ کے چہیتے مرید و خلیفہ ہیں۔ جناب صادق دہلوی بچپن ہی سے یاد الہی اور حب رسالت پناہی کے دل داتا ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد بھی اپنے زمانہ میں اولیاء اللہ کے عقیدت کش بندوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جناب صادق دہلوی بڑے مرد مجاہد، قوم و ملت کے بڑے ہمدرد ہیں۔ اسی جذبہ صادق نے آپ کو کبھی تو سیاسی جماعت سے منسلک کر دیا اور کبھی شاعری کے سٹیج پر لا بٹھایا۔ شاعری کا یہ جذبہ اور یہ ملکہ حضرت محمود دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور ان کی شاعری کا نکھار مرشد پاک کی نسبت جہانگیری کا ہمیشہ مرہون منت رہے گا۔ اسی لیے جناب صادق حضرت محمود دہلوی کے ارشد تلامذہ اور مرشد پاک کے بڑے خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی روحانی ابتدا بھی فضل الہی و فضل رسالت پناہی کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ جناب صادق دہلوی کی رسائی سلطان الاولیاء حضرت حاجی صوفی محمد حسن شاہ قدسرہ کی بارگاہ مرشد نگر بینسوڑی شریف میں عجائب و غرائب ہی سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک بار خواب دیکھا کہ وہ دہلی میں محرب ولی شریف قطب الاقطاب کے دیار میں موٹر سٹینڈ کے قریب حاضر ہیں، جہاں ایک بزرگ آپ سے فرما رہے ہیں کہ میاں صادق اب اس طرح کام نہیں چلے گا، اب تو تمہیں مرید ہو جانا چاہیے۔ جناب صادق دہلوی نے عرض کیا، بے شک مرید ہونا ضروری ہے حضور، مگر کس سے؟ ان بزرگوں نے اپنی انگشت شہادت سے ایک سمت کی طرف اشارہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ انگلی سے ایک روشنی نکلی جو آگے بڑھ کر پھیلتی چلی گئی جیسے ٹارچ کا فوکس، اور اس روشنی کے منتہا پر ایک آبادی مرشد نگر بینسوڑی شریف اور حضرت قبلہ اپنے دولت قدا کے چبوترا پر تشریف فرما نظر آ رہے ہیں۔ تو خواب ہی میں وہ بزرگ فرما رہے ہیں، دیکھو یہ ہے بینسوڑی شریف اور وہ صاحب بیٹھے ہوئے حضرت قبلہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری ہے، اور یہ زمانہ انہی کا ہے اور اس زمانہ کے یہی مالک ہے، ان سے جا کر مرید ہو جاؤ، اور یہاں دہلی میں جب کوئی ضرورت درپیش آئے تو اپنی اسی انگلی سے ماں روشنی کے حضرت قطب الاقطاب کے آستانہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں آ جایا کرو۔ پھر وہ بزرگ حوض شمسی جہاں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی تھی، ابھی تک وہاں 3 مصلے بھی بنے ہوئے ہیں۔ وہاں وہ بزرگ رخصت ہو کر حوض شمسی میں داخل ہونے لگے تو صادق صاحب کو خیال آیا کہ یہ بزرگ مہم سے رخصت بھی ہو گئے، اور یہ بھی نہ پتا چلا کہ یہ بزرگ تھے کون۔ تو وہ بزرگ جو آدھے سے زیادہ پانی میں غائب ہو چکے تھے، ذرا ذرا ان کا جسم پاک نظر آ رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی پھر وہ بزرگ پانی کے اوپر آئے اور صادق صاحب کی طرف دیکھ کر فرمایا، میں خواجہ خضر ہوں، مجھے حکم ہوا تھا کہ میں تم کو حضرت قبلہ صوفی محمد حسن شاہ کا پتہ بتا دوں اور بینسوڑی شریف کا راستہ دکھلا دوں کہ تم جا کر ان سے مرید ہو جاؤ۔ اس حیرت انگیز خواب کے بعد صادق صاحب کی جب آنکھ کھلی تو اپنے اندر انہوں نے ایک عظیم انقلاب پایا۔ اب تو ان پر ایک ایسی دیوان گداری ہو گئی جو انہیں مرشد نگر بینسوڑی شریف کی طرف کشاں پہنچانے کو آمادہ ہے۔ نہ دن کو چین نہ رات کو سکون، اپنا بس چلے تو اڑ کے ابھی بینسوڑی شریف حاضر دربار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جس مرشد پاک کے لیے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام یہ فرمائیں کہ یہ زمانہ انہی کا ہے اور یہی اس زمانہ کے مالک ہے، یہ خواب اور وہ پیارے پیارے کلام خضر رہ کے صادق صاحب کے دل میں بجلی کی طرح کرنٹ پیدا کرتے رہے۔ آخر کار ایک روز صادق صاحب بنا کسی دوسری رہنمائی کے مرشد نگر بینسوڑی شریف
حاضر ہو گئے، حتیٰ کہ پیسوڑی شریف بستی میں داخل ہونے کے بعد حضرت قبلہ کے دولت قدا کا کسی سے پتہ دریافت کیے بغیر دولت قدا پر حاضر ہو گئے۔ جس وقت صادق صاحب حاضر ہوئے، اس نے اتفاق سے حضرت قبلہ دولت قدا ہی پر تشریف فرما تھے، اور غالباً مئی جون کا مہینہ تھا۔ دروازہ پر کنواں کے قریب یہ بندہ یاسی اور صوفی سید ابرار حسین صاحب فیروز آبادی گارے کے تگاڑ میں مکان کی مرمت اور چھتوں کی لپائی کے لیے گارا بنا رہے تھے کہ صادق صاحب نے اس بندہ یاسی سے دریافت کیا کہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب قبلہ کہاں ملیں گے، تو میں نے اشارہ کیا چلے جائیے سامنے چبوترے پر کمرہ میں۔ صادق صاحب جب حضرت قبلہ کے سامنے حاضر ہوئے تو حضرت قبلہ نے فرمایا، کہاں سے آئے ہو؟ ہم تو بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم شاعری بھی کرتے ہو، ایک اپنی غزل سناؤ۔ تو صادق صاحب اپنی غزل سنانے لگے۔ جب اس شعر پر پہنچے، کیا رہے گا میری دنیا محبت کا وقار، خانہ دل میں اگر آپ ہی مہمان نہ رہے۔ صادق صاحب پر سناتے سناتے ایک رکت طاری ہو گئی، جس سے یقین کی دنیا روشن ہو گئی، اور حضرت قبلہ بھی آپ دیدہ ہو گئے، اور فوراً اسی وقت صادق صاحب کو داخل سلسلہ کیا اور اس بندہ یاسی کو باہر آواز دی، مولانا ادھر آؤ، ان سے ملو، یہ تمہارے پیر بھائی ہو گئے، ان کو اس سامنے والے بڑے کمرہ میں لے جا کر ذکر بتاؤ اور آستانہ پر حاضری کرا دو۔ پھر غالباً چند روز بعد حضرت قبلہ نے صادق صاحب کو یہ فرما کر کے اجمیر مقدس عرس غریب نواز میں دوبارہ ملنا رخصت فرما دیا۔ پھر جب وقت آیا اور صادق صاحب دوبارہ اجمیر مقدس حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں حضرت قبلہ شاہ جی کی حویلی امام باڑہ میں قیام پذیر تھے۔ یہ بندہ یاسی اور صوفی سید ابرار حسین صاحب وغیرہ ہم بھی ہمراہ تھے۔ صادق صاحب جب قدم بوس ہوئے تو پھر غزل سنانے کی فرمائش ہوئی۔ صادق صاحب غزل پڑھتے پڑھتے رکت کے مارے حضرت قبلہ کے قدموں پر لوٹنے لگے، تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا عبدالقدیر شاہ صاحب دہلوی، جو حضرت صوفی محمد نبی رضا شاہ لکھنؤ والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر بھائی تھے، کہ شبیر مبارک میرے سامنے آ گئی۔ ابرار میاں لاؤ ٹوپی، صادق سلمہ کی اجازت و خلافت کا اعلان کرتے۔ اب حضرت قبلہ کے کرم سے صادق صاحب خلیفہ بھی ہو گئے اور صاحب دیوان بھی۔ یہ وہی صادق صاحب دہلوی ہیں جنہوں نے مجلس ختم ہونے کے بعد سجادہ عالم پناہ سے فرمائش کی کہ حضور، میں شجرہ عالیہ چھپا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ سیدی و مرشدی سلطان الاولیاء الحاج صوفی محمد حسن شاہ قدسرہ کی ایک مختصر سوانح حیات بطور تعارف شجرہ عالیہ کے شروع میں تحریر کرا دوں۔ سجادہ عالم پناہ نے یہ سن کر میری طرف اشارہ فرمایا کہ مولانا، تم اس کام کو اچھی طرح انجام دے سکو گے، بھائی صادق صاحب کی یہ فرمائش تم پوری کر دو، ہم دعا کر رہے ہیں۔ مرشد حق سرکار عالم پناہ روحی فدا اور سجادہ عالم پناہ قبلہ کا فیض بے کرم شامل حال تھا کہ میں نے کلمہ برداشتہ اسی وقت سے لکھنا شروع کر دیا، جو ایک ہفتہ کے اندر مختصر سوانح حیات تیار ہو گئی۔ لیکن نظر ثانی کے خیال سے وہ سوانح حیات اس وقت بھائی صادق دہلوی کا حوالہ نہ کر سکا اور دہلی سے واپس چلا آیا۔ جب لکھ کر میں نے ایک ہفتہ کے بعد سجادہ عالم پناہ قبلہ کو پیش کیا اور سنایا تو سجادہ عالم پناہ کو بہت خیرت ہوئی اور خوش ہو کر تعجب سے دریافت فرمایا کہ مولانا، یہ واقعات اور حالات تم کو کس طرح معلوم ہوئے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور، جب میں حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا تو وقتاً فوقتاً حضرت قبلہ ہی کبھی کبھی خود اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ واقعات بیان فرمایا کرتے تھے۔ سنتے سنتے مجھے ازبر ہو گئے تھے، جو اس وقت میں نے قلم بند کر کے پیش کر دیا ہے۔ اسی طرح کا خواب حضرت قبلہ کے بڑے خلیفہ محترم صوفی نقیب اللہ شاہ صاحب سرحدی نے بھی دیکھا تھا۔ جب وہ مرید نہیں ہوئے تھے تو پیر کی تلاش میں حیران و پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک روز حسن اتفاق سے رحمت پروردگار کی نورانی بارش نے خواب ہی میں آ کر انہیں سیراب کر دیا۔ وہ سو رہے تھے مگر نصیبہ ان کا جاگ رہا تھا۔ خواب ہی میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے میدان میں ایک شاہی تخت بچھا ہے، جو طرح طرح کے نقش و نگار اور فرش زبردین اور مسند زرین سے وہ تخت سجا ہوا ہے، اور اس تخت پر حبیب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہی کروفر کے ساتھ تشریف فرما ہے اور اپنی خستہ حال امت کی فریادیں سماعت فرما رہے ہیں، اور اولیاء امت کی طرفداری کے لیے ہزاروں کی تعداد میں سامنے میدان میں سر جھکائے مؤدب
اپنے ہاتھوں میں استغاثوں کے فائل لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صوفی نقیب اللہ شاہ سے خواب ہی میں کوئی کہہ رہا ہے کہ آج حامی امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار عام لگا ہوا ہے۔ نقیب اللہ اپنی فریاد لے کر دربار میں جاتے کیوں نہیں؟ جلدی کرو، جاتے ہی سارے کام بن جائیں گے۔ خواب میں یہ سنتے ہی نقیب اللہ شاہ رونے لگے۔ ہائے رے ہائے، میرے پاس تو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، کسے لے کر جاؤں؟ پھر ارشاد ہوا، جاؤ۔ وہ سب کے سنتے ہیں۔ نقیب اللہ شاہ گرتے پڑتے ہانپتے کانپتے دربار عالی میں حاضر ہو کر کن بوس ہونا ہی چاہتے تھے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ادھر جھکو۔ منتہائے اشارہ پر ایک مخصوص شخصیت سر جھکائے سامنے حاضر ہے۔ نقیب اللہ شاہ نے خوب دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ آنکھوں نے تو خواب کا نشہ تو ضرور چڑھا ہوا تھا، مگر اب دوسری الجھن لاحق ہو گئی تھی کہ آخر انہیں میں کہاں سے لاؤں جن کی طرف اشارہ ہوا ہے، کہاں ڈھونڈوں؟ اسی الجھن میں صبح ہی سے بریلی شریف کے محلہ بالچتی کے مسجد میں کبھی جاتے ہیں، کبھی کسی مزار پر اسی تقدو میں بالٹی لے کر محلہ بالچتی کی مسجد میں پانی بھرنے پہنچ گئے۔ بالٹی بھر کے جیسے ہی دروازہ پر آئے، رحمت باری نے زیادہ دیر انہیں حیران پریشان نہیں رہنے دیا۔ سامنے سے ایک بزرگ تشریف لاتے ہوئے دکھائی پڑے۔ دیکھتے ہی نقیب اللہ شاہ محو خیرت ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ خواب کا منشائل ہے، یہی ذات گرامی ہے۔ بس بالٹی رکھ کر دوڑ کے قدموں سے لپٹ گئے اور خوب روئے۔ حضرت قبلہ نے تسلی دی کہ ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، خواب میں ہم بھی تو دربار عالی میں حاضر تھے، یہ تو ان کے رحم و کرم کی بات ہے جو انہوں نے منہ لگایا ہے، ورنہ من آنم کہ من دانم۔ چلو مسجد میں وضو کر لو، مرید ہو جاؤ۔ ذرا غور فرمائیے، یہ ہیں ہمارے محبوب حضرت قبلہ، کہاں کہاں کی رسائی ہے۔ اس قسم کے ہزار ہا بے شمار خواب ہیں جو حضرت قبلہ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہاں ہے زمانہ میں ایسا کہاں ہے، میرا شاہ مریدوں کی جان ہے، مرادوں کی جان ہے۔ فیض العارفین غلام آسی پیا حسنی، پوسٹ ملک، ضلع رامپور، یوپی۔ باب اول، سوانح حیات، حضرت قبلہ کا خلیہ مبارک۔ حضرت قبلہ کا قد مبارک جہانگیری قد کا مظہر عتم تھا، یعنی درمیانہ قد، روئے منور گول جیسے بدر منیر، آنکھیں بڑی بڑی نرگسی اور نشیلی، اور ان بڑی بڑی آنکھوں کے اندر بے شمار سرخ ڈورے جیسے بجلی کے سرخ تاروں کی وائرنگ، ناک سڈول اور اونچی، بہت خوبصورت ناک کے اوپر ایک بڑا سیاہ تل جیسے خانہ کعبہ کا حجر اسود۔ رخسار مبارک اس قدر حسین و جمیل کہ بلا شبہ انہیں مظہر نور الہی کہیے۔ ہونٹ پتلے پتلے جیسے گوڑے قدس کی پتیاں، ریش مبارک خوب بھری ہوئی سفید اور چمکدار، سر انور پر زلفوں کا عالم بھی یہی، ایک ایک بال ایسے چمکدار جیسے چاند کے گرد ستارے، جسم مبارک گداز اور کٹا ہوا، بہت چست، پیشانی بہت چوڑی اور روشن اس قدر جیسے آفتاب، رنگ گندمی اور ملیخ، ہاتھ پاؤں اور انگلیاں نرم نرم جیسے روئی کے کالے، گوش مبارک یعنی کان نہایت حسین اور خوب بڑے بڑے، گوش مبارک کی دونوں لو خوب لٹکی ہوئی، خوبصورت اور سرخ جیسے لال و گوہر، گردن سراہی دار اونچی، گویا پورا جسم پاک، حسن سراپا، انداز گفتگو قابلانہ اور نہایت دلکش، رفتار بڑی مردانہ مگر دل ربا۔ حضرت قبلہ کی ذات گرامی مجمع حسن جلال و جمال کبھی اتفاق سے کسی پر جلال آ گیا تو پھر اس کا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں، اور کسی پر جمال آ جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ قہر سے دیکھ لیں شاداب چمن جل جائے، مسکرا دیں تو میری خاک بھی زندہ ہو جائے۔ حضرت قبلہ کے والد گرامی قدسرا، قصبہ مرشد نگر، بینسوڑی شریف، ضلع رامپور میں شاہی دور کا ایک بہت پرانا قصبہ ہے۔ یہاں کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی یہاں اولو العزم ہستیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور یہاں کے لوگ ہمیشہ سے دین محمدی مذہب حنفی کے پیرو رہے ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے سلطان الاولیاء زبدۃ الاصفیاء حاجی صوفی محمد حسن شاہ، تاجدار سلسلہ عالیہ قادریہ
ابو العالیہ منعمیہ مہدویہ عناکیہ اسی قصبہ کے وہ قطب دورہ بزرگ ہیں جن کی روشنی بر صغیر کے گوشے گوشے میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت شیخ محمد رمضانی قدسرہ اپنے وقت کے زمیندار، بڑے رئیس اور بڑے تاجر، مخیر فقیر دوست بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے یہاں کپڑے کی بہت بڑی تجارت ہوا کرتی تھی۔ آپ کی سخاوت کی دھوم قرب و جوار اور ضلع کے کونے کونے میں مشہور تھی۔ کوئی غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کپڑا خریدنے آتا اور خوشامد کرتا کہ میں بڑا غریب ہوں، میرے لیے کپڑے کی قیمت کم کر دیجیے، تو آپ جوش میں آ کر فرما دیا کرتے تھے کہ بھیا کپڑا لے جا اور شادی کر، اللہ پاک تیرا بھلا کرے اور تیری بیٹی کا نصیب اچھا ہو۔ وہ غریب آدمی ہزاروں دعائیں دیتا ہوا خوشی خوشی اپنے گھر واپس ہو جاتا، اور جب کسی کے گھر خدا نخواستہ میت ہو جاتی اور وہ نادار ہوتا تو آپ کو خبر ہوتے ہی آپ فوراً پورے کفن کا کپڑا لے کر اس کے گھر آ جاتے اور گھر والے سے فرماتے تم اور کام کرو، کفن کا انتظام ہمارے ذمہ چھوڑ دو۔ باہر گاؤں کا آدمی بھی کفن کے واسطے آ جاتا تو آپ بلا قیمت پورا کفن مرہمت فرما دیا کرتے تھے، اور عام طور سے اپنے قرضداروں سے کبھی سختی کے ساتھ قرض نہیں طلب فرمایا کرتے تھے۔ اتنی دولت کے باوجود آپ بڑے سادہ لوگ، سادہ مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے یہاں کھنڈ سال بھی چلتی تھی، ہر طرح پورا گھر ہرا بھرا رہتا تھا۔ فقراء مساکین کا اور مجذوبان کا اور مستانوں کا اکثر و بیشتر آپ کے گھر ہجوم رہا کرتا تھا۔ ایک مشہور بزرگ مستان شامیہ اکثر و بیشتر آپ کے دولت قدے پر ڈیرا ڈالے رہا کرتے تھے۔ غرض ہر طرح رب قدیر کا فضل ہی فضل تھا، لیکن کوئی اولاد نرینہ نہ ہونے کے سبب آپ ہمیشہ مغموم رہا کرتے تھے۔ حضرت قبلہ کی ولادت بعد سعادت، فقراء و درویشان ہمیشہ دعا فرماتے رہے، بلکہ بعض درویشوں نے تو آپ کو بشارت بھی دی کہ بے صاحب گھبرائیے مت، اللہ پاک ضرور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ بالآخر درویشان خدا اور اللہ والوں کی دعا قبول ہوئی کہ پردہ غیب سے ابو العالیہ تو جہانگیریت کا چمکتا ہوا آفتاب، خانوادہ رمضانی کا دمکتا ہوا روشن چراغ 11 ربیع الثانی 1298 ہجری کو جمعہ کے دن بسد جاہ جلال دولت قدائے رمضانی میں تشریف فرما ہوا۔ حضرت قبلہ کے دولت سے خاندان کے ایک ایک فرد کو انتہائی مسرت ہوئی، پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ حضرت قبلہ ہی رمضانی خانوادے کے اول و آخر اکلوتا روشن چراغ ہے۔ حضرت شیخ محمد رمضانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوشی منائی، روپے پیسے کپڑے طرح طرح کی مٹھائیاں کلاکند پیڑے صدقے اتار کر غرباء و مساکینوں اوزاء و اقارب کو لٹائے گئے، مخصوص لوگوں کی دعوتیں ہوئیں، خوشی میں میلاد مبارک کی تقریب ادا کی گئی۔ 11ویں شریف کا پورا مہینہ اس محبوب شستانی کے لاڈلے کی آمد پر نچاور کر دیا گیا۔ پورے مہینہ میں ہر روز محبوب شستانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کی فاتحہ ہوتی رہی۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد کا لاڈلا ہمک ہمک کر کبھی آغوش مادر میں اور کبھی والد گرامی کی گود میں اپنی معنی خیز مسکراہٹ سے اپنے تابناک مستقبل کا پتہ دیتا رہا، اور جب کبھی حضرت قبلہ گھر سے باہر لائے جاتے، باہر کے درویش اور اولیاء اللہ اپنی گود میں لے کر مبارکبادی کے ترانے گانے لگتے، گویا حضرت قبلہ کی اسی ناز و نام میں پرورش ہوتی رہی، اور جملہ اولیاء اللہ جو اس وقت موجود تھے سب نے متفقہ طور پر حضرت قبلہ کا اسم گرامی محمد حسن رکھا۔ حضرت قبلہ کی تعلیم و تربیت، جب عمر شریف 4 برس کی ہوئی تو بسم اللہ شریف کی تقریب ادا کی گئی۔ قصبہ کے بہت مشہور بزرگ وہاں کے امام صاحب نے بسم اللہ کرائی، پھر حضرت قبلہ کی تعلیم شروع ہوئی۔ ذہین اس قدر تھے کہ 17-18 برس کی عمر تک آپ نے عربی فارسی اردو کی تعلیم اسی قصبہ کے اساتذہ سے پوری فرمائی۔ مثل مشہور ہے ہونہار بروا کے چکنے چکنے بات، ہر وہ کہ جو دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ سن شعور سے پہلے ہی فقراء و مسکین اور مجذوبان الہ کی خدمت کا جذبہ بھی بدرجہ اتم آپ میں موجود تھا۔ مستانوں کو باہر سے بلا بلا کر اپنے گھر لاتے، اپنے ہاتھ سے نہلاتے، کپڑے بدلواتے، کھانا کھلواتے۔ اس طرح نہ جانے کتنے مجذوبان کی دعاؤں سے بچپن ہی میں آپ مالا مال ہو چکے تھے۔
کبھی کبھی گھر کی بیل گاڑی پر کپڑوں کی گانٹیں لاد کر بازار میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور بڑی ہوش مندی کے ساتھ خرید و فروخت کر کے شام کو سالمن غنمن واپس تشریف لاتے تھے۔ بچپن ہی سے خانقاہوں اور بزرگوں کے مزارات پر حاضری کا شوق بھی تھا۔ گھر میں کمی کسی بات کی نہ تھی، تجارت بھی تھی، ذمہ داری بھی تھی، کھانڈ سال بھی چل رہی تھی۔ درویشانوں مسجبان دو چار ہر وقت دروازہ پر دونی رمائے تشریف فرما رہتے ہی تھے۔ گویا باب رمضانی خداوندی رحمتوں کا ایک نشے من تھا۔ دنیاوی ریاست بھی تھی، مولا مشکل کشا کی ولایت کا سرچشمہ بھی یہاں سے جاری رہتا تھا۔ حسینی عزت و جلال کا پرچم بھی ہر وقت لہراتا رہتا تھا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و محبت کا میخانہ بھی ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ اولیاء اللہ اور پیران سلاسل کے تذکروں تبصروں کا نکارہ بھی ہر وقت بجتا رہتا تھا۔ حضرت قبلہ جس طرح اولیاء اللہ کے گرویدہ رہتے تھے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدائی بھی تھے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلدادہ بھی تھے۔ سنی شعور ہی سے نماز روزے اعمال خیر کی ادائیگی میں ہر وقت رواں دواں رہا کرتے تھے۔ بری صحبت و افعال قبیحہ سے فطرتاً آپ ہمیشہ نفور و دور رہا کرتے تھے۔ بدمذہبوں کی جماعت سے بھی آپ ہمیشہ بیزار رہا کرتے تھے، برے کام سے روکا کرتے تھے۔ ناچ گانے کھیل تماشے کی واحیات مجالس سے ہمیشہ اعتراض فرمایا کرتے تھے۔ تجارت کا شوق اور دلچسپی بڑھانے کے لیے ایک بار آپ کے والد گرامی حضرت شیخ رمضانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 800 روپے آپ کو دیے کہ بیٹے دہلی فلاں دکان پر جا کر فلاں فلاں قسم کا کپڑا خرید کر بلٹی کر دو، ہم یہاں ملک اسٹیشن پر چھڑا لیں گے۔ حضرت قبلہ 800 کی رقم لے کر دہلی روانہ ہوئے۔ دوسرے روز صبح دہلی پہنچے۔ اسٹیشن سے سیدھے سواری کر کے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت محبوب الہی کے نگاہ کرم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہاں کئی روز رہ گئے اور دربار کے فقیروں، ملنگوں اور بزرگوں میں ایسے ہل مل گئے کہ بیان سے باہر ہے۔ نہ گھر یاد رہا، نہ اپنا کام یاد رہا۔ تمام رقم ملنگوں کو کھانے پلانے، اڑانے اور مجلس سما میں قوالوں کو دینے میں ختم کر ڈالی۔ جو کپڑا خریدنے کو لائے تھے وہاں سے فقیروں کی دعائیں اور حضرت محبوب پاک کی نگاہ کرم کا سہارا لے کر واپس ہوئے۔ والد گرامی نے دریافت کیا کہ بیٹے کتنا مال خریدا، بلٹی کہاں ہے؟ والد کو کچھ جواب نہ دیا، بس سر جھکائے آپ دیدہ ہو کر اتنا عرض کیا کہ بابا میں نے بلٹی کر دی ہے، یہ کہہ کر کوٹھے پر چلے گئے اور وہاں لیٹے لیٹے روتے رہے۔ والدہ صاحبہ نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا دہلی سے واپس آیا ہے تو کوٹھے پر کیوں چلا گیا اور رو کیوں رہا ہے؟ فوراً آئی اور دریافت کیا تو حضرت قبلہ نے اپنی والدہ سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ والدہ نے فرمایا کہ بیٹے رونے کی کیا بات ہے، بزرگوں کی راہ میں تو روپے صرف ہوئے ہیں، ہم تمہارے والد صاحب کو سمجھا دیں گے، تم کچھ فکر نہ کرو، وہ تم کو کچھ نہیں بولیں گے۔ حضرت قبلہ کا ذوق خدا پرستی۔ حضرت قبلہ کو بچپن ہی سے خدا پرستی کا شوق، مخلوق کی ہمدردی کا ذوق کوٹ کوٹ کر قدرت نے دل میں بھر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مستان شاہ میاں جو قلندری سلسلہ کے بڑے زبردست صاحب نسبت بزرگ تھے، آپ کے خلیفہ رنگیلے شاہ میاں ہمیشہ ان کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ حضرت مستان شاہ میاں بڑے صاف ستھرے اعلیٰ درجہ کا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے اور سواری کے لیے بیلوں کی ایک اعلیٰ درجہ کی جوڑی اور شاندار تانگا ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ رئیسانہ و قلندرانہ مزاج کے فقیر تھے، کیمری ضلع رامپور کے رہنے والے تھے۔ حضرت قبلہ کو بہت چاہتے تھے، اکثر و بیشتر حضرت قبلہ کے دعوت کدہ پر تشریف لایا کرتے تھے اور کبھی واپسی کے وقت حضرت قبلہ کو 2-4 روز کے لیے اپنے ہمراہ بھی لے جایا کرتے تھے۔ سن بلوغی میں مستان شاہ میاں نے اپنی نسبت قلندری حضرت قبلہ کے دل میں منتقل فرما دی تھی۔ حضرت مستان شاہ میاں کی نسبت منتقلہ سے حضرت قبلہ نہایت متاثر ہو چکے تھے، اٹھتے بیٹھتے انہی کا چرچا کیا کرتے تھے اور مستان شاہ میاں کی خدمت میں دل و جان سے کرنے لگے تھے۔ اکثر ان کی عدم موجودگی میں ان کی تلاش کے لیے کیمرے وغیرہ مقامات کی طرف بھی حضرت قبلہ گھر سے نکل جایا کرتے تھے، جو کبھی گھر والوں کو ناگوار بھی ہوتا تھا۔ جب یہ بڑھتا ہوا ربط و ضبط حضرت قبلہ کے والد گرامی نے دیکھا تو بڑی فکر ہوئی کہ ایک ہی تو بیٹا ہے، وہ بھی قلندران ملت اسلامیہ کی آماج گاہ میں گما جا رہا ہے۔
اپنے بیٹے کی شادی خانہ آبادی کی تقریب دل نواز کی خوشی بھی نہیں دیکھی۔ مبادا یہ کہیں اسی طرح راہ حق میں فقیروں کے ساتھ گم ہو گئے تو ہماری امیدوں کا چراغ ہمیشہ کے لیے دنیاوی نقطہ نگاہ سے گل ہو کر رہ جائے گا، پھر اس وقت ہمارے بنا کچھ نہ بن سکے گا۔ ابھی موقع ہے، جو بات کہنی ہو ابھی کہہ لو۔ لہٰذا اب جو حضرت مستان شاہ میاں حضرت قبلہ کے دولت قدر پر تشریف لائے تو حضرت قبلہ کے والد گرامی نے دستور کے مطابق خاطر تواضع کے بعد دست بستہ حضرت مستان شاہ میاں سے عرض کیا کہ حضور، یہی محمد حسن تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ابھی سے اس قدر اس پر توجہ نہ فرمائیے کہ یہ بھی آپ جیسا قلندر بن جائے اور ہم دنیا داری کی راہ سے محروم ہو جائیں۔ حضرت مستان شاہ میاں بہت چست و چالاک قلندر فقیر تھے۔ سوچنے لگے کس طرح صوفی محمد حسن سلمہ کو اپنی نسبت قلندری سے ہٹائیں۔ نسبت تو بھرپور دل میں اتر چکی ہے۔ حضرت قبلہ کے والد گرامی کی درخواست قبول بھی فرما لی تھی۔ ایک روز حضرت قبلہ کو اپنے خلیفہ رنگیلے شاہ میاں کے ذریعہ کیمری کے قریب ایک گاؤں میں بلوایا۔ حضرت قبلہ جب وہاں حاضر ہوئے تو حضرت مستان شاہ میاں نے اپنے خلیفہ سے متوجہ ہو کر کچھ ایسی باتیں فرمائی جو حضرت قبلہ نے کبھی نہیں سنی تھی۔ حضرت قبلہ کو خیال آیا کہ آج کل مستان شاہ میاں نے اول تو ہمارے یہاں آنا جانا کم کر دیا ہے، پھر آج ایسی خلاف شرع گفتگو فرما رہے ہیں جس سے حضرت قبلہ کا دل حضرت مستان شاہ میاں کی طرف سے ہٹ گیا، اور اسی روز حضرت قبلہ وہاں سے بینسوڑی شریف آ گئے۔ راستہ میں رہ رہ کر ان باتوں کا خیال آتا رہا، چہرہ بھی کچھ اتر گیا تھا۔ ادھر شہنشاہ اولیاء مرشد کامل حضرت نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو قادری ابو العلائی جہانگیری سلسلہ کے بھرپور قلندر بھی تھے، ولی بھی تھے، مرشد کامل بھی تھے، بینسوڑی شریف مسجد میں دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے حضرت قبلہ کے انتظار میں مراقب بیٹھے ہوئے تھے۔ گویا یہ سب تصرفات حضرت مرشد کامل ہی کے تھے جو حضرت قبلہ کے والد گرامی نے مستان شاہ میاں سے گزارش کی تھی۔ حالانکہ حضرت مستان شاہ میاں کی دلی خواہش تھی کہ ہم اپنی نسبت قلندری کا شاہکار صوفی محمد حسن صاحب ہی کو بنائیں گے، اور ادھر مرشد کامل حضرت نبی رضا شاہ قدسرہ نے بھی اپنے کشف قلبیات اور مستقبل کے آنے والے حالات کے پیش نظر یہ طے فرما لیا تھا کہ ہماری نسبت ابو العلائی جہانگیری کا شاہکار صوفی محمد حسن ہی کو بننا ہے۔ عالمی روحانیت کے اس تصادم میں آخرکار حضرت مرشد کامل نبی رضا شاہ قدسرہ کی نسبت ابو العلائی تمام نسبتوں پر غالب آ گئی، اور انہوں نے اپنی آغوش رحمت میں حضرت قبلہ کو لے کر اپنی نسبت کا شاہکار بنا ہی دیا۔ حضرت مستان شاہ میاں نے حضرت قبلہ کے والد کی گزارش قبول فرما کر حضرت قبلہ کو اپنی نسبت سے پھیرنے کے لیے بظاہر ایسی خلاف شرع گفتگو فرمائی کہ حضرت قبلہ اس روز ان کی خلاف شرع گفتگو سن کر پشمردہ ہو کر بینسوڑی شریف واپس آ گئے، اور آتے ہی پہلے مسجد میں حاضر ہوئے جہاں قلندروں کے شہنشاہ بیٹھے ہوئے حضرت قبلہ کی آمد کا انتظار فرما رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت قبلہ مسجد میں داخل ہوئے، حضرت نبی رضا شاہ قدسرہ نے آنکھ کھول کر حضرت قبلہ کو دیکھا اور فرمایا، کیوں میاں صوفی محمد حسن صاحب، کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں اس وقت اترا ہوا ہے؟ حضرت قبلہ نے عرض کیا کہ حضور کیا عرض کروں، حضرت مستان شاہ میاں کی خدمت میں گیا تھا تو آج انہوں نے اپنے خلیفہ رنگیلے شاہ میاں سے کچھ ایسے خلاف شرع گفتگو فرمائی کہ میرا دل ان کی طرف سے بالکل پھیکا پڑ گیا ہے۔ حضرت مرشد کامل یہ جواب سن کر مسکرائے اور زور سے آواز دے کر فرمایا، سن رہے ہو شاہ جی میاں؟ شاہ جی میاں بھی ایک بزرگ گزرے ہیں جو ہربوئی ضلع کے رہنے والے تھے، ایک مدت سے بینسوڑی شریف کی مسجد میں مقیم تھے، اور حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے خلیفہ تھے۔ قصبہ کے سبھی لوگ شاہ جی میاں کو مانتے تھے، مسجد میں قیام رہتا تھا، کھانا دونوں وقت حضرت قبلہ کے گھر کھایا کرتے تھے۔ انہیں شاہ جی میاں پکار کر فرمایا کہ صوفی محمد حسن سلمہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مستان شاہ میاں خلاف شرع ہو گئے۔ یہ کہہ کے فرمایا کہ میاں صوفی محمد حسن ادھر آؤ، تمہارا حصہ میرے پاس ہے، تم ادھر ادھر کہاں پھر رہے ہو؟ اپنے سینے سے لگایا اور وضو کرا کے اسی وقت مرید کیا اور نسبت جہانگیری ابو العلائی سے مالا مال کر دیا۔ حضرت قبلہ مسجد سے باہر تشریف لائے اور یہ سارا واقعہ والدین کو کہہ سنایا۔ حضرت قبلہ کے والد گرامی یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ حضرت نبی رضا شاہ قدسرہ نے میرے لاڈلے بیٹے کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیا ہے۔ گھر میں بڑی خوشی منائی گئی۔ حضرت نبی رضا شاہ صاحب
رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعوت ہوئی، شرینی تقسیم کی گئی۔ اب اطمینان سے حضرت قبلہ اپنے پیر و مرشد حضرت نبی رضا شاہ کی خدمت میں رہنے لگے۔ جس روز مسجد میں آپ مرید ہوئے ہیں اسی روز رات میں حضرت قبلہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیر و مرشد حضرت نبی رضا شاہ قدس سرا ہرے رنگ کی ایک کتاب جس میں ہری روشنائی سے عربی لکھی ہوئی ہے میرے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ میاں صوفی محمد حسن صاحب اس کتاب کو پڑھ لیجئے، یہی علم لدنی ہے اور بے شمار تسبیحات حضرت نبی رضا شاہ قدس سرا نے میرے سینے سے نکال نکال کر لوگوں کو تقسیم فرمائی، اور میں خواب ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے مجھ پر گلاب کے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس خواب سے اور قلبی کیفیات سے حضرت قبلہ کو بڑا سکون ملا، اور حضرت قبلہ نے اپنی تمام تر توجہات جو ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی ان سب کو سمیٹ کر حضرت نبی رضا شاہ صاحب قدس سرا العزیز لکھنؤ شریف سے اپنے وطن بینسوڑی شریف تشریف لائے، اور وہاں سے حضرت قبلہ کو اپنے ہمراہ لے کر کلیر شریف مخدوم صابر پاک کے عرس میں حاضر ہوئے۔ مخدوم پاک کے آستانہ پر حضرت مستان شامیہ بھی حاضر تھے۔ دونوں بزرگوں کا وہاں جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت قبلہ نے مستان شامیہ کو سلام نیاز بندانہ پیش کیا۔ حضرت مستان شامیہ نے خوش ہو کر سلام کا جواب دیا اور بہت دعائیں دی اور دریافت فرمایا کس کے ساتھ آئے ہو؟ حضرت قبلہ نے جواب دیا اپنے میاں کے ساتھ آیا ہوں۔ پھر حضرت مستان شامیہ نے خوش ہو کر حضرت مرشد کامل محمد نبی رضا شاہ قدس سرا سے دریافت کیا کیا یہ ہونہار صاحبزادے آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ حضرت نبی رضا شاہ صاحب قدس سرا نے جواب دیا کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور ہم نے ابو العلائی سلسلہ کی نسبت ان کے سپرد کر دی ہے اور ان کو اپنے بزرگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ حضرت مستان شامیہ نے یہ جواب سن کر مسکرا کر فرمایا بہت اچھا ہوا کہ یہ آپ جیسے آفتاب وقت کے حوالے ہو گئے۔ خدا کی ذات سے امید ہے کہ یہ صاحبزادے آپ کی تربیت و خدمت میں رہ کر اپنے وقت کے آفتاب بن جائیں گے، کیونکہ اس وقت حضرت مرشد کامل محمد نبی رضا شاہ قدس سرا کے حسن و جمال و فضل و کمال اور آپ کی روحانیت کا ایسا عالم تھا کہ جس بارگاہ میں جاتے، جس عرس میں شریک ہوتے، وہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ اور کلندران ملت اسلامیہ کے درمیان آفتاب کی طرح چمکتے تھے، اور تمام سلسلہ کے بزرگ آپ کو اپنی مجلس میں صدر مجلس کی طرح احترام فرمایا کرتے تھے اور آپ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، گویا آپ ہر اجتماع میں صدر بزم اولیاء نظر آیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت مستان شامیہ بھی مجبور تھے، ان کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ حضرت مستان شامیہ کی یہ مجبوری حضرت مرشد کامل محمد نبی رضا شاہ صاحب کے ہی سامنے تھی، ورنہ حضرت مستان شامیہ بھی نسبت کلندری کے بادشاہ وقت تھے۔ حضرت قبلہ حضرت مستان شامیہ کی آخری عمر تک تعریف فرمایا کرتے تھے کہ ایسا فقیر و کلندر کہ جب چاہے اپنی نسبت سے مالا مال کر دے اور جب چاہے ذرا دیر میں اپنی نسبت واپس لے لے۔ یہ حضرت مستان شامیہ کی بڑی خصوصیت تھی۔ حضرت مستان شامیہ نے 1325 میں شہر رامپور میں پردہ فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کا مزار مبارک حضرت شاہ بغدادی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کے مشرق کی جانب دیوار سے متصل بنا ہوا ہے، جو آج بھی زیارت گاہ خلائق ہے۔ پھر حضرت قبلہ اپنے مرشد کامل کے فیض سے مخدوم صابر پاک کی بارگاہ میں بھی مقبولیت و محبوبیت اور نسبت صابری کے فیضان سے مالا مال ہو کر اپنے مرشد پاک کے ہمراہ مرشد نگر بینسوڑی شریف واپس ہوئے۔ حضرت مرشد کامل محمد نبی رضا شاہ قدس سرا نے مرشد نگر بینسوڑی شریف میں حضرت قبلہ کے والد گرامی حضرت شیخ محمد رمضانی کو اپنے ہونہار اکلوتے صاحبزادے کی بارگاہ صابری میں اس مقبولیت و محبوبیت پر مبارکباد پیش فرمائی اور ان کے سپرد فرما کر آپ لکھنؤ شریف واپس آ گئے اور لکھنؤ شریف میں اپنے کام عشائت سلسلہ میں مصروف ہو گئے۔ حضرت مرشد کامل محمد نبی رضا شاہ قدس سرا کے مفصل حالات رسالہ اعجاز جہانگیر، آئینہ جہانگیری، سیرت فخر العارفین وغیرہ کتب میں مذکور ہے۔ ناظرین کرام، ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیے۔ اس کتاب سلطان اولیاء چراغ ابو العلائی میں حضرت قبلہ کے مختصر حالات سپرد قلم کیے جا رہے ہیں۔ حضرت قبلہ کی دو بہنیں۔ حضرت قبلہ کی دو بہنیں تھیں، ایک کا نام محترمہ حسینی خاتون
جو قصبہ کیمری ضلع رامپور میں بیاہی تھی اور کچھ دنوں بعد کیمری سے حضرت قبلہ کے گھر آ گئی تھی اور یہیں رہتی تھی۔ حضرت قبلہ کے مریدوں کی اور مہمانوں کی دل و جان سے خدمت کیا کرتی تھی۔ صوفی منصور صاحب فرید پوری جو ہر جگہ لنگر کرنے میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، وہ ہر وقت حضرت قبلہ کے دروازے پر پڑے رہتے تھے اور جو بات ہو پھوپھی جان محترمہ حسینی خاتون سے عرض کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بھائی حضرت قبلہ کو منا لیا کرتی تھی کیونکہ حضرت قبلہ محترمہ حسینی خاتون کی خدمات کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہا کرتے تھے۔ ان کے 2 صاحبزادے صوفی عطا اللہ مرحوم، صوفی عبدالعزیز مرحوم، جو یکے بعد دیگرے دونوں حضرت قبلہ کے سجادہ نشین ہوئے۔ صوفی عطا اللہ مرحوم کے 5 صاحبزادے صوفی حشمت حسین صاحب، صوفی رحمت حسین صاحب، صوفی محبوب حسین صاحب، صوفی فیاض حسین صاحب، صوفی ابرار حسین صاحب اور 2 صاحبزادیاں نور جہاں سلمہ بنو سلمہ اور صوفی عبدالعزیز صاحب کے بھی 5 صاحبزادے تھے۔ صوفی لیاقت حسین عرف منی میاں صاحب جو اس وقت سجادہ نشین ہے، صوفی صدیق حسین صاحب، صوفی ریاست حسین صاحب، صوفی شرافت حسین صاحب، صوفی محمد شاہ نواز صاحب، ایک صاحبزادی زیتون سلمہ، دوسری بہن محترمہ زلیخا خاتون جن کی شادی موضوع کو گھرنی میں ہوئی تھی۔ آپ کے ایک صاحبزادے ہیں صوفی مقصود حسن صاحب جو موضع دندری میں خانقاہ کی تعمیر کرا رہے ہیں اور وہیں پیری مریدی کرتے ہیں۔ مرشد کامل محمد نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال اور بعد کے حالات۔ 24 ربیع الاول 1329 عیسوی کو جب لکھنؤ والے حضرت محمد نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پردہ فرمایا تو پورے سلسلہ میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ پورا مرشد نگر بینسوڑی شریف ماتم کدا بن گیا، جسے دیکھیے بلک بلک کر کلیجہ پھاڑے ڈال رہا ہے کہ ہائے وہ آفتاب وقت اور وہ خدا نما چہرہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ اب کہاں انہیں دیکھیں گے، خصوصاً حضرت محمد نبی رضا شاہ قدسرہ کے جائے نشین برادر خود حضرت حاجی صوفی محمد عنایت حسین شاہ صاحب اور حضرت قبلہ صوفی محمد حسن شاہ کا غم و اضطراب نہ پوچھیے، بیان سے باہر ہے۔ اچانک یہ جدائی ان دونوں حضرات کے لیے کوہ گراں بن گئی جو کسی طرح اٹھائے نہیں اٹھ رہی تھی، مگر مرضی مولا میں کسی کو کیا چارہ۔ لکھنؤ شریف میں چونکہ وابستگان سلسلہ کو پہلے سے سرکار نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتانے سے جائے مدفن معلوم تھا، اس وجہ سے مزار پاک صدر بازار اسلامیہ قبرستان میں جو خواص و عام ہندو مسلم سکھ عیسائی خصوصاً تمام جہانگیریوں کا مرکز و زیارت گاہ ہے، نور اللہ ورکدہ الی یوم القیامہ۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت قبلہ کی بے چینی و اضطراب کا عالم نہ پوچھیے، رات دن کریا ساری بے چینی و بے قراری میں گزرنے لگی، نہ گھر اچھا لگے نہ باہر سکون ملے۔ حضرت قبلہ کے لیے عجیب پریشانی کا یہ دور تھا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، ہائے رجے ایام فراق۔ ہمارے حضرت قبلہ کے لیے کس قدر حسرتناک ایام اور بے چینی کا عالم سوائے حضرت قبلہ کے اور کون جانے۔ بیچ مجدار میں نا خدائے سفینہ رخصت ہو گیا، گویا پوری دنیا حضرت قبلہ کے لیے تاریک ہو گئی۔ کچھ سجائی نہیں دیتا، کہاں جائیں، کس کو اپنی بے چینی کی داستان سنائیں، کون ہے جو اس درد کا مداوع کرے۔ اس بے چینی اور دیوانگی کے عالم میں حضرت قبلہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور ہندوستان کے تمام آستانوں اور خانقاہوں کی خواب چھان ڈالی۔ یوپی، بہار، پنجاب، سندھ، ممالک متوسطہ، بلاد ہند کے تمام صوفیاء، علماء، مشائخ، سجاد خان سے ملاقات کی۔ بریلی شریف میں مشہور وقت پیر جناب بشیر میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی گئے اور ایک روز سوداگری محلہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر وہاں سے واپس بینسوڑی شریف تشریف لائے۔ اتنی سیر و سیاحت اور زیارت سے بھی قلبی سکون نہ ملا۔ آخرکار گھبرا کر اپنے دادا پیر فخر العارفین حضرت مولانا عبدالحی چاٹگامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت حیات تھے، مرزا کھیل شریف چاٹگام کے سفر کا مصمم ارادہ کر کے چاٹگام کے لیے روانہ ہو گئے۔
حضرت فخر العارفین چاٹگام میں اپنے خلیفہ اعظم حضرت نبی رضا شاہ قدس کے وصال کی خبر سے بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے، لیکن بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ وہ اس جدائی کو برداشت کرتے رہے اور اس بات سے مطمئن بھی تھے کہ راہ حق میں جان دی ہے، اور اپنے فیضان جہانگیری کی بھرپور روشنی جو انہیں عطا ہوئی تھی اسے وہ پھیلا کر اس کی سنگ بنیاد رکھ کر رخصت ہوئے ہیں۔ اب تا قیام قیامت ان کی روشنی اور ان کی شاخ پھیلتی رہے گی۔ حضرت قبلہ جب چاٹگام شریف فخر العارفین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فخر العارفین آپ کی حاضری سے بہت خوش ہوئے اور چند روز تک اپنی خدمت میں قیام فرمانے کا حکم فرمایا۔ حضرت قبلہ کو خیال آیا کہ شاید حضرت فخر العارفین اب ہم کو اپنی طرف رجوع فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ حضرت قبلہ کا یہ محض خیال ہی تھا، زبان سے کچھ نہیں عرض کیا تھا، لیکن چاٹگام شریف حاضر ہونے کے بعد یک گونا سکون ہو گیا تھا۔ ایک روز حضرت فخر العارفین نے حضرت قبلہ کو فرمایا، میاں صوفی محمد حسن صاحب، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کا ایک اچھا وقت آنے والا ہے، آپ سے سلسلہ کا بہت بڑا کام لیا جانے والا ہے۔ اس وقت ہم آپ کے معاملہ میں مجبور ہیں، اوپر والے بزرگان دین کی مرضی و منشا کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ آپ اطمینان سے یہاں خانقاہ جہانگیری میں جب تک آبودانہ ہے قیام فرمائیے، خانقاہ جہانگیری کی خدمت کرتے رہیے۔ ایک روز حضرت فخر العارفین عصر کی نماز کے بعد خانقاہ مریدین میں جلوہ گر تھے۔ مختلف تیار کے صاحب سلسلہ وہاں حاضر تھے۔ حضرت فخر العارفین الگ الگ ہر ایک فرد کو ذکر و فکر اور اوراد و وظائف کی تلقین فرما رہے تھے۔ کسی کو تلاوت قرآن کریم، کسی کو تلاوت دلائل الخیرات، کسی کو حسب البار شریف، کسی کو کچھ، کسی کو دعائیں تلقین فرما رہے تھے۔ حضرت قبلہ بھی اسی مجلس کے ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے سنتے رہے اور اپنے دل میں سوچتے رہے کہ جن چکیوں سے میں گریز کرتا رہا ہوں، یعنی اوراد و وظائف والی دور کی منزل سے گھبراتا رہا ہوں، ہماری منشا اور ہماری جستجو چٹ منگنی پٹ بیا دید سنم یاد سنم کی منزل ہے۔ مجھے تو ہر وقت دیدار حق نصیب ہونا چاہیے۔ اسی جستجو میں ہندوستان کی خاک چھانتا ہوا چاٹگام شریف حاضر ہوا ہوں، مگر یہاں بھی اوراد و وظائف پڑھنے پڑھانے کی چکی چل رہی ہے۔ اگر حضرت نے مجھ کو پڑھنے پڑھانے کی تلقین فرمائی تو میں حضرت کے قدموں میں مچل جاؤں گا اور یہیں مر مٹوں گا۔ حضرت فخر العارفین فردن فردن جب سب کو تلقین فرما چکے اور جب حضرت قبلہ کا نمبر آیا تو حضرت قبلہ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میاں محمد حسن صاحب، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ تو پیروں کے جانساروں میں ہو، آپ کو اوراد و وظائف پڑھنے پڑھانے کی چندہ ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر ہو سکے تو دیوان تراب اپنے ساتھ رکھا کیجئے اور اس کی غزلیں پڑھتے رہا کیجئے۔ دیوان تراب جانساری کے بارے میں بھرپور دیوان ہے، آپ کی نسبت منتقلہ اور آپ کو جو منشا ہے، فی الحال ہم آپ کے معاملہ میں مجبور ہیں۔ عنقریب آپ کے چمکنے کا وقت آ رہا ہے، اسی وقت آپ کا یہ منشا دید سنم یاد سنم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ حضرت قبلہ کا منشا اس شعر سے خوب واضح ہوتا ہے، اس جہاں میں ہو گیا دیدار حق جس کو نصیب، اس سے جا کے پوچھے کوئی کیا ہے صورت پیر کی۔ اب آپ ہندوستان رخصت ہو جائیے، پہلے لکھنؤ اپنے پیر و مرشد حضرت محمد نبی رضا شاہ کے آستانہ پر حاضری دیجیے، وہیں سے آپ کا راستہ کھلے گا۔ ان کلمات طیبات سے اور روحانی فیوز و برکات سے مطمئن ہو کر چند روز کے بعد حضرت قبلہ چاٹگام شریف سے ہندوستان واپس آئے۔ لکھنؤ شریف میں آستانہ پر حاضری دی۔ یہاں سرکار مرشد کامل محمد نبی رضا شاہ کے خلفائے کبار حضرت مولانا صوفی عبدالشکور صاحب نصیر آبادی، حضرت صوفی عبدالحمید شاہ صاحب لکھنوی، حضرت صوفی سید احمد علی شاہ صاحب گسیاری منڈی والے موجود تھے۔ ان حضرات نے حضرت قبلہ کی بڑی تعظیم و توقیر اور محبت فرمائی، کیونکہ آپ دربار عالی چاٹگام شریف سے آ رہے تھے۔ خصوصاً حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت قبلہ کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئے اور اپنے مستقر نصیر آباد جو دربار اجمیر میں ہے، حضرت قبلہ کو وہاں آنے کی دعوت دی۔ حضرت قبلہ نے بھی احتراماً اپنے محترم حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب کی دعوت نصیر آباد قبول فرمائی اور وہاں سے بینسوڑی شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ بینسوڑی شریف میں سرکار نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
گھر والوں کے دل سے ابھی ان کی جدائی کا غم کیا نہیں تھا۔ حضرت قبلہ کو چاٹ کام سے واپسی پر دیکھ کر غم اور تازہ ہو گیا۔ حضرت سرکار نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر خود حضرت صوفی حاجی محمد عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے بڑے بھائی لکھنؤ والے حضرت کے دستے حق پرست پر بیعت ہو چکے تھے، لیکن ملازمت کی وجہ سے رامپور کے وقت محکمہ انصرام میں تحصیلدار تھے۔ اس ملازمت کی وجہ سے آپ وہاں مصروف رہا کرتے تھے، مگر اپنے بڑے بھائی جو ان کے پیر و مرشد بھی تھے، ان کی جدائی کے غم میں بہت ہی نڈال اور غم زدہ رہا کرتے تھے، مجبوراً ملازمت کی ڈیوٹی ادا کرتے تھے۔ حضرت صوفی عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائشی نیک سالے، متقی، پرہیزگار، باشرح بزرگ تھے۔ آپ کی اس نیک بختی کی وجہ سے خاندان کے لوگ آپ کو بچپن ہی سے بلا جی کہا کرتے تھے، اور اپنے پیر و مرشد برادر کلاں لکھنؤ والے حضرت کی طرح آپ بھی نہایت حسین و جمیل افغانی نسل کے فتحان یعنی فاتحین اسلام کے خاندان سے تھے۔ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے خاندان کے لوگ آپ کو چندہ میاں کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ آپ اپنے پیر و مرشد لکھنؤ والے حضرت کے پردہ فرمانے کے دوسرے یا تیسرے دن لکھنؤ شریف تشریف لائے اور آستانہ کی خدمت عرس تیجا، عرس 10واں، عرس 40واں آپ نے انجام دیا، اور آپ ہی نے آستانہ کی تعمیر کا اہتمام بھی فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد بنگال والے حضرت فخر العارفین مولانا عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت پاک میں جب حضرت صوفی حاجی محمد عنایت شاہ صاحب حاضر ہوئے تو دربار عالی میں آپ سجاد خان کے حجرہ میں ٹھہرائے گئے۔ اس بات سے پورے سلسلہ عالیہ میں ظاہر ہو گیا کہ بے شک حضرت عنایت حسین صاحب ہی سجادہ نشین ہے، لہذا جملہ مریدین و خلفائے سلسلہ رضائیہ نے خصوصاً حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغیر اعلان کے آپ کو سجادہ نشین مان لیا اور احترام فرمانے لگے۔ اس میں شبہ نہیں بقول حضرت قبلہ کے کہ حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھنؤ والے حضرت کے پردہ فرمانے کے بعد سلسلہ عالیہ کی بڑی دیکھ بھال فرمائی۔ حضرت قبلہ اکثر و بیشتر حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کا دسرہ کی فقیری کی تعریف و توصیف فرمایا کرتے تھے، اور حضرت قبلہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ عالیہ کو منتشر نہیں ہونے دیا، اگرچہ یہ سب تعمیر و تربیت اور سلسلہ کا نظم و نسق تاجدار سلسلہ حضرت فخر العارفین مولانا عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کرم اور آپ ہی کے ایما سے ظہور پذیر ہوتا رہا۔ حضرت حاجی صوفی محمد عنایت حسین شاہ صاحب کی سجادہ نشینی اور حضرت قبلہ کی اجازت و خلافت حضرت صوفی محمد عنایت حسین شاہ صاحب کی طرف سے بنگال والے حضرت ہی کی منظوری سے وجود و ظہور میں آئی، کیونکہ اسی وقت بنگال والے حضرت ہی سلسلہ ابو العلائی جہانگیری کے مالک و مختار تھے۔ انہوں نے اپنے حکم اور اوپر والے پیران سلاسل کی منشا کے مطابق یہ نقشہ مرتب فرمایا، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ ہاں، اس نقشہ کے مرتب فرمانے میں مولانا حضرت عبدالشکور صاحب قبلہ نے جد و جہد بہت فرمائی ہے، جس کا اجر انہیں تا قیام قیامت ملتا رہے گا۔ باب دوم، اجازت و خلافت۔ حضرت قبلہ کی اجازت و خلافت کی شروعات۔ جب حضرت صوفی حاجی محمد عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سجادہ نشینی بنگال والے حضرت کی منشا و ایما کے مطابق بغیر اعلان کے تمام سلسلہ میں مان لی گئی تو پورے سلسلہ عالیہ جہانگیریہ رضائیہ میں ایک نئی روشنی اور لہر پیدا ہو گئی۔ سلسلہ عالیہ رضائیہ کے تمام مریدین اور خلفائے کرام پھر ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ سجادہ نشین حضرت حاجی صوفی محمد عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے مرشد پاک کا جائے نشین سمجھ کر سبھی مریدین و خلفائے رضائیہ اپنے پیر و مرشد کی طرح حضرت سجادہ نشین کو ماننے جاننے لگے۔ خلفاء میں سب سے زیادہ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین صوفی حاجی محمد عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت فرمایا کرتے تھے اور سب سے زیادہ تعظیم و توقیر بھی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے بڑے جانسار بزرگ تھے۔ اسی وجہ سے ان کے سلسلہ عالیہ شکوریہ کے مریدین اور متعلقین حضرات میں بھی جانساری کی ایک امتیازی جھلک پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے حضرت قبلہ بھی
اپنے دور میں سلسلہ شکوریہ کے تمام افراد سے محبت فرمایا کرتے تھے، سلسلہ عالیہ کی اشاعت کے لیے ان کے خلفائے کرام کو ابھارا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت قبلہ نے مردہ دلوں کو زندہ دلی عطا فرما کر پیر بنا دیا، اور وہ لوگ سعادت مند ہوئے جنہوں نے حضرت قبلہ کی ہمدردی کی قدر کی اور ان کا فیضان کرم مانا۔ حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غالباً بڑے صاحبزادے حضرت مولانا صوفی محمد عبدالستار شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اجمیر مقدس میں ہمارے بہنوئی حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف بہار شریعت کی خدمت میں برسوں رہ کر درس نظامیہ عربیہ کی دستار فضیلت حاصل فرمائی اور بڑے جید عالم ہوئے۔ اپنے والد ماجد کی خدمت میں رہ کر جہانگیری سلسلہ کے جید صوفی ہوئے، مگر آپ کی عمر شریف نے وفا نہیں کی۔ این عالم جوانی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کا مزار پاک بڑا سوناپور ناریل باڑی بمبئی میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ اسی رشتہ سے علماء بریلی قصبہ نصیر آباد میں جلسہ شکوریہ رضائے جہانگیریہ میں وقتاً فوقتاً تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک بار نصیر آباد میں حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریب فاتحہ و عرس رضائیہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد فرمایا۔ جلسہ گاہ کے دروازہ پر یہ ربائی آویزاں تھی: یہ بزم تجلی ہے کس دل ربا کی، کہ ہے پیکر نور ہر جسم خاکی، ولی خدا اور صفی خدا کی، شاہ ابو العلا اور شاہ رضا کی۔ جب جلسہ میں حضرت صدر الشریعہ اور حضرت مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب تشریف لائے تو سمجھا کہ یہ ربائی ہمارے ہی خاطر اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں لکھی گئی ہے۔ پھر حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ یہ ربائی ہمارے سرکار مرشد کامل حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان پاک میں تحریر ہے۔ اس جلسہ میں حضرت صوفی حاجی محمد عنایت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جلوہ گر تھے، اور غالباً اس سے پہلے ہی آپ کے سجادہ نشینی کو تمام وابستگان و خلفائے کرام بالاتفاق مان چکے تھے۔ اسی وجہ سے نصیر آباد کی مجلس میں بھی سبھی لوگ آپ کے بالاتفاق سجادہ نشین مان رہے تھے۔ اعلان کی ضرورت بھی نہ پڑی، کیونکہ آپ کا زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاست، عادات و اطوار، گفتار و کردار، حسن و جمال، فضل و کمال، مسائل شریعت و طریقت میں اوقات کی پابندی، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علمی معلومات اور اوراد و وظائف کی مداومت، غرض جملہ اوصاف حمیدہ میں اس وقت آپ ہی پورے سلسلہ میں بے مثل و یکتا تھے، اور اس وجہ سے بھی اعلان کی ضرورت نہ پڑی کہ جب آپ بنگال شریف دربار عالی میں حاضر ہوئے تو ہمارے حضرت قبلہ بھی ہم رکاب سفر تھے۔ حضرت فخر العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حاجی عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حجرہ سجاد خان میں ٹھہرنے کا حکم دیا، اور بلا شبہ حضرت فخر العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل اس امر کی طرف مشیر تھا کہ گویا حضرت فخر العارفین ہی حضرت صوفی حاجی محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سجادگی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اس مجلس کے بعد جہانگیری ولیوں کا یہ قافلہ نصیر آباد سے اجمیر مقدس دربار غریب نواز میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا تو یہاں کوشش ہونے لگی۔ خصوصاً حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا زور دیا کہ حضرت صوفی محمد عنایت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین قبلہ اپنی جانب سے حضرت قبلہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب کی اجازت و خلافت کا اعلان فرما دے۔ جب حضرت قبلہ سے اس کا مشورہ لیا گیا تو حضرت قبلہ نے ازراء انکساری جواب دیا کہ ہمیں اجازت و خلافت کی ضرورت نہیں، بس اس در کی غلامی ہی کافی ہے، مگر آپ کی بے پناہ صلاحیتوں کا ذخیرہ، آپ کی نسبت روحانی کا حال، آپ کی بھرپور فقیری کا فیضان، اور مستقبل میں آپ کے ذریعہ سلسلہ جہانگیری کی اشاعت اور دن رات اس کی ہمہ ہمی یہ حضرات اپنی بصیرت نواز نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے حضرت قبلہ کے انکار سے کسی طرح متاثر نہ ہوئے، بلکہ بار بار اصرار کیا گیا کہ آپ کو اجازت و خلافت قبول کرنی ہی پڑے گی۔ گویا
آج حضرت قبلہ کے اجازت و خلافت کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ حضرت فخر العارفین کی پشین گوئی کا ظہور۔ غالباً 1912 کو آج اجمیر مقدس دربار غریب نواز میں حضرت فخر العارفین جاٹکامی قدسرہ کی پشین گوئی میاں صوفی محمد حسن صاحب، آپ گھبرائیے مت، آپ کا ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت ہم آپ کے معاملہ میں مجبور ہیں کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضرت فخر العارفین کی پشین گوئی کا مطلب، حضرت فخر العارفین جیسا قطب زمان، عارف دوراں، ادراک و بصیرت کا شہنشاہ یہ فرما کر حضرت قبلہ کو ٹال دے، اس وقت ہم آپ کے معاملہ میں مجبور ہیں، اس کے گھر میں کیا کمی تھی اس قضا کے واسطے، مگر قربان جائیے آپ کی بصیرت و ادراک کہ آج ہی حضرت قبلہ کے مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت قبلہ اپنے وقت میں شاہکار سلسلہ بننے والے ہیں اور قدرت کی جانب سے شاہکاری تقدیر لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ میرے دامن میں جسے شاہکاری ملنے والی تھی وہ تو شہنشاہ رضا تھے، جو میرے گھر کی فقیری دل کی جولی میں بھر کے لے گئے۔ طریقت و عرفان کی ہر ایک سطح پر یوں تو ہزاروں لاکھوں ستارے چمکتے ہیں، مگر بدر منیر ایک ہی ہوتا ہے، اور ہر دور میں سلسلہ کا شاہکار بھی ایک ہی ہوتا ہے، لہذا فخر العارفینی دور کا شاہکار و بدر منیر تو ایک ہو چکا، اب کہاں دوسرے کی گنجائش ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا، میاں صوفی محمد حسن صاحب آپ گھبرائیے مت، یعنی آپ جس دور کے شاہکار ہونے والے ہیں میری آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں، وہ میدان آپ کے لیے خالی ہے، کہاں ہے زمانہ میں ایسا کہاں ہے، میرا پیر و مرشد مریدوں کی جہاں ہے، اللہ اللہ۔ حضرت قبلہ کی ذات پاک مرید بھی اور مراد بھی، برادران طریقت ذرا غور فرمائیے، وہ ذات پاک جس نے اپنے پیر کی خدمت کی اور مدتوں اپنے دادا پیر کے قدموں میں گزار دی، اور چند ماہ اپنے دادا پیر کو بھی دیکھا، ان کے سنگ آستان پر حاضر رہ کر ان کی پشین گوئی کی ابدی سعادت بھی حاصل کی، ان باتوں سے یقین کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ بے شبہ حضرت قبلہ اپنے دور میں تاجدار سلسلہ تھے، اور حضرت حاجی صوفی محمد عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شبہ رضا شاہی دور کے تاجدار سلسلہ تھے۔ ایک زمانہ چاٹگام شریف کی سرزمین پر ایک شہنشاہ نے پشین گوئی فرمائی تھی، سو آج سلطان الہند کے بڑے دربار میں حرف بحرف وہ پشین گوئی صادق آنے والی ہے۔ دربار غریب نواز کے سینکڑوں مجذوبان و قلندران اور جماعت سالکین حضرت قبلہ کو دیکھ دیکھ کر اپنی زبان حال و کال سے دعائیں دے رہے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ سرکار غریب نواز سلطان الہند کی جانب سے بھی اشارہ ہو چکا ہے کہ رکھ دیا جائے تاج خلافت ان کے سر پر۔ حضرت صوفی حاجی محمد عنایت حسین شاہ قدسرہ نے ارشاد فرمایا، میاں صوفی محمد حسن صاحب آپ سب کی مان لیجئے، سلسلہ جہانگیری چمکانے کے لیے، ایمان کی روشنی پھیلانے کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے قبر بستہ ہو کر میدان تبلیغ کے شاہ سوار بن کر نکلیے، آپ کے ذریعے مملکت الہیہ کا بھلا ہونے والا ہے۔ حضرت قبلہ اپنے پیر و مرشد کا حکم پا کر خاموش ہو گئے، عرض کیا حضور مجھے ایسی ویسی خلافت نہیں چاہیے، مجھے تو سلطان الہند کے دربار میں شاہانہ فقیری مرحمت فرمائیے۔ یہ سن کر دادا میاں جملہ حاضرین سلسلہ جہانگیریہ نے فرمایا کہ صوفی صاحب آپ جو کچھ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہی ہوگا، آپ اپنے وقت کے راجہ بنیں گے، ہر مقام پر کامرانی آپ کا خیر مقدم کرے گی، دین و دنیا کی شہنشاہیت آپ پر نچھاور ہوگی۔ حضرت قبلہ دربار غریب نواز کا یہ مخیرانہ تیور دیکھ کر اپنے پیر و مرشد کے قدم ناز پر گر پڑے اور زاروں قطار رونے لگے۔ دادا میاں اور جملہ حاضرین نے حضرت قبلہ کے سر پر دستار خلافت رکھی، اور دادا میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت قبلہ کو قدموں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اور اسی وقت شاہی خلافت و اجازت سے مالا مال فرما دیا۔ چند روز کے بعد یہ قافلہ اجمیر شریف سے آگرہ شریف دربار سیدنا شاہ ابو العلا قدسرہ میں حاضر ہوا، پھر یہاں سے لکھنؤ شریف دربار رضا میں حاضری دیتے ہوئے یہ دونوں بزرگ بینسوڑی شریف واپس تشریف لائے، اور یہاں حضرت قبلہ کے والد گرامی حضرت شیخ محمد رمضانی قدسرہ کو ہونہار بیٹے کی شہنشاہی خلافت و اجازت پر مبارکباد دی گئی۔
حضرت شیخ محمد رمضانی میاں قدسرہ نے یہ خوشخبری سن کر سجدہ شکر ادا کیا کہ ہمارے دروازے پر ایک زمانہ سے تشریف لانے والے اولیاء اللہ کی دعائیں پروان چڑھی۔ ہمارا ناز و نعمت سے پالا ہوا اکلوتا بیٹا تاجدار اولیاء بنا دیا گیا۔ خداوند کریم اکلوتے بیٹے کی تاجدارانہ فقیری کے ثمرات سے ہمیں بھی بالا بال فرما دے۔ اس ہونہار بیٹے کے ذریعے اب ہمیں مانوی پوتوں کی بہار دکھلاتے۔ اپنے پیارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کے آفات روزگار سے ہمارے لخت جگر کو بچا دے۔ رات دن خوش ہو کر حضرت قبلہ کے والد گرامی دربار الہی میں یہی دعا مانگتے رہے جو ہمیشہ قبول ہوتی رہی۔ حضرت قبلہ مرشد نگر بینسوڑی شریف میں پروانہ وار اپنے پیر و مرشد سرکار عنایت حسین شاہ پر رات دن نچھاور ہونے لگے۔ اپنے ہی وطن کا رہنے والا پیر و مرشد، اور وہ بھی چند روز پہلے کے پیر بھائی جنہیں اب پیر و مرشد بنا لیا گیا ہے۔ حضرت قبلہ نے پیر و مرشد پر جانثاری کی نہ مٹنے والی ایک ایسی مثال قائم فرما دی ہے کہ رہتی دنیا تک دنیا یاد کرتی رہے گی۔ اس دور میں کون ہے ایسی بے مثال قربانی پیش کرنے والا؟ یہ حضرت قبلہ ہی کا کلیجہ تھا یا انہی کا حصہ تھا۔ نخوت و پندارہ کا تار تار فنائیت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا۔ نفسانیت کا صنم کدا آتش کدائے عشق میں جون کر خاکستر کر ڈالا۔ اب کیا رہ گیا تھا اس کے سوا کہ من تن شدم تو جاں شدی، من جاں شدم تو تن شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں من دی کرم تو دی کری۔ حضرت قبلہ کے مزید اطمینان کے لیے قدرت کی طرف سے ایک ایسا ایمان افروز خواب دکھایا گیا جس سے روزے روشن کی طرح ایمان و یقین کا چہرہ نکھر گیا۔ یہ واضح رہے کہ اولیاء اللہ کا خواب خواب نہیں ہوتا بلکہ الہام الہی ہوتا ہے۔ عالمی غیب کا خواب۔ حضرت قبلہ کو غیب سے یہ خواب دکھلایا جا رہا ہے کہ آسمان سے ایک گہوارہ جس میں شیرخوار بچے سوتے ہیں حضرت قبلہ کے سامنے اتار کر رکھ دیا گیا، اور غیب سے آواز آ رہی ہے، میاں صوفی محمد حسن صاحب گہوارہ کا پردہ اٹھا کر تو دیکھیے۔ حضرت قبلہ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو اس گہوارہ میں نہایت حسین و جمیل دو شیرخوار نورانی بچے آرام فرما رہے ہیں، اور دونوں کی شکل و صورت اور وجاہت و شباہت قد و قامت بالکل ہو بہو ایک ہے، شمع برابر، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ حضرت قبلہ حیرت سے زیارت فرمانے لگے۔ پھر غیب سے ندا آئی کہ دیکھتے کیا ہے؟ ان میں سے ایک حضرت محمد نبی رضا شاہ ہے اور دوسرے حضرت محمد عنایت حسین شاہ ہے، اور جو حضرت محمد عنایت حسین شاہ ہے وہی حضرت محمد نبی رضا شاہ ہے۔ اب تو ہمیشہ کے لیے فرق مراتب کے دروازے بند ہو گئے۔ صبح ہی تو قبلہ کیف و سرور کے عالم میں جھوم جھوم کر تحفے تحائف اور نذرانہ عقیدت لیے ہوئے اپنے پیر و مرشد سرکار عنایت حسین شاہ کی دہلیز پر حاضر ہوئے تو سرکار عنایت اپنے حرم سرا سے مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت قبلہ کے عرض کرنے سے پہلے ہی انکسارانہ انداز میں فرمانے لگے کہ صوفی جی، میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ ان کی نوازش کی بات ہے جو مجھے ہو بہو اپنا جیسا بنا لیا۔ گویا حضرت قبلہ کا رات والا مشاہدہ جو بصورت خواب ہوا اس کی خبر حضرت سرکار محمد عنایت حسین صاحب کو پہلے ہی سے تھی۔ سرکار عنایت اسے ظاہر فرما رہے ہیں۔ اب تو دونوں پیر و مرشد کی خوشی کی کوئی تھا نہیں، دونوں گلے مل کر اس کرم نوازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حضرت قبلہ اپنے مرشد پاک کے قدموں پر مچلے جا رہے ہیں۔ حضرت سرکار محمد عنایت حسین شاہ نے اٹھا کر سینہ سے لگایا اور خوشی کے بارے فرمایا، صوفی جی، اب آپ باہر سلسلہ عالیہ کی تبلیغ کے لیے روانہ ہو جائیے۔ غالباً حضرت قبلہ کو آنے والے اس سفر سے پہلے ہی حضرت قبلہ کے والد گرامی حضرت شیخ محمد رمضانی قدسرہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت قبلہ کی شادی خانہ آبادی اپنی رشتہ داری موضع ٹٹولی ضلع بریلی میں منعقد فرما چکے تھے۔ حضرت قبلہ کی اہلیہ صاحبہ والدہ حضور حضرت قبلہ کے حرم سرا میں رہنے سہنے لگی تھی، اور حضرت قبلہ کا دولت قدا اب ہر طرح پر نور ہو رہا تھا۔ حضرت قبلہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق عرض کیا، حضور، تبلیغ کے سلسلہ کے لیے پہلی بار کدھر جاؤں؟ حکم ہوا پیرانے کلیر شریف میں حاضری دے کر
جوالا پور ضلع سہارنپور چلے جائیے۔ حضرت قبلہ گھر سے رخصت ہو کر صاحب باغ میں حاضر ہوئے اور وہاں سے جوالا پور تشریف لائے۔ وہاں پہنچ کر حضرت قبلہ نے مسجد میں قیام فرمایا اور نماز مغرب کے بعد ہی مسجد ہی میں حلقہ ذکر کے لیے نمازیوں کو روکا۔ چند آدمی حلقہ ذکر میں شریک ہوئے اور ایک صاحب عبداللہ نامی اسی وقت داخل سلسلہ ہوئے اور حضرت قبلہ کو اپنے گھر لے گئے اور دل و جان سے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرنے لگے۔ 2-3 روز کے بعد کچھ اور لوگ بھی داخل سلسلہ ہوئے اور حضرت قبلہ کو اپنے اپنے گھر لے جانے لگے۔ حضرت قبلہ جب اور مریدوں کے گھر میں بھی تشریف لے جانے لگے تو جناب عبداللہ صاحب کو یہ ناگوار ہوا کہ حضرت قبلہ ہمارے گھر سے دوسروں کے گھر کیوں جاتے ہیں، دوسروں کو مرید کیوں کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ صاحب کو اپنے ہر پیر بھائی سے رقابت بڑھنے لگی۔ حضرت قبلہ سے کہنے لگے کہ حضور، ہم تو جانتے تھے کہ صرف ہم آپ کے مرید رہیں گے اور آپ صرف ہمارے پیر رہیں گے، جیسے ہم صرف آپ کے ہو کر رہیں گے ویسے ہی آپ بھی خالی ہمارے ہی پیر بن کر رہیں گے۔ آپ تو دنیا بھر گاؤں گاؤں میں گھر کر مرید بنانے لگے ہیں۔ لیجئے، یہ آپ کی ٹوپی رکھی ہے اور یہ آپ کا شجرا ہے۔ حضرت قبلہ نے اس کے اس سیدھے پن پر مسکرا کر فرمایا، اچھا بیٹے، خفا نہ ہو، اب ہم تمہارے سوا اور کسی کو اس کام میں مرید نہیں کریں گے۔ پھر وہاں سے حضرت قبلہ قصبہ منگلور تشریف لائے۔ وہاں سے رڑکی ہوتے ہوئے پیرانے کلیر شریف میں حاضری دے کر مرشد نگر بینسوڑی شریف واپس آ گئے۔ پھر چند روز کے بعد جب فرید پور ضلع بریلی کے لیے حکم ہوا، لہذا حضرت قبلہ پیادہ مرشد نگر بینسوڑی شریف سے فرید پور تشریف لائے اور تحصیل والی مسجد میں قیام فرمایا۔ قصبہ فرید پور ضلع بریلی غالباً 1932 میں حضرت قبلہ مرشد نگر بینسوڑی شریف سے پیادہ فرید پور تشریف لائے اور تحصیل والی مسجد میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں کے لوگ بھی حضرت قبلہ کی زیارت کرتے ہی پروانہ وار حضرت قبلہ کی خدمت میں آ کر مرید ہونے لگے۔ جناب صوفی محمد یعقوب علی صاحب انولوی اس وقت جو جہاں گورنمنٹ ملازم تھے، حضرت قبلہ کے مرید ہوئے۔ مولانا حبیب احمد صاحب مرحوم، جناب حافظ چھدو، صوفی عزیز احمد صاحب مجذوب، صوفی منصور شاہ صاحب وغیرہ ہم مرید ہوئے۔ پھر اس تحصیل والی مسجد سے حضرت قبلہ محلہ گڑی کی مسجد میں قیام پذیر ہوئے تو یہاں بھی لوگ مرید ہونے لگے۔ حاجی مسیح اللہ، حاجی عبداللہ صاحب، حاجی عزیز اللہ صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب جب مرید ہو گئے تو حضرت روزانہ نماز مغرب کے بعد اسی مسجد میں حلقہ ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک ہجوم حضرت قبلہ کے ارد گرد جمع ہونے لگا اور حضرت قبلہ ہر وقت پرکیف انداز میں گفت و شنید فرماتے، جو آتا پیری مریدی کی گفتگو شروع کرتے تھے۔ فرید پور کا بچہ بچہ دیوانہ وار حضرت قبلہ کی ذات گرامی پر نچھاور ہوتا جا رہا تھا۔ جناب صوفی محمد اور صاحب مرحوم جب مرید ہوئے تو حضرت قبلہ کی دعاؤں سے آپ کے گھر صاحب زادہ دولت ہوا، جو اس وقت صوفی غلام محمد صاحب کے نام سے مشہور ہے اور سلسلہ عالیہ کی تبلیغ میں منہمک ہے۔ جناب صوفی عبدالعزیز صاحب، جناب حاجی عبداللہ صاحب، جناب صوفی عزیز اللہ صاحب، جناب سیٹھ عبدالکریم صاحب، جناب صوفی سیٹھ محبوب صاحب، جناب سیٹھ میاں جان صاحب، جناب سیٹھ محمد رفیق صاحب، جناب سیٹھ جمیل صاحب و سیٹھ جلیل صاحب، جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، جناب صوفی سیٹھ سکندر صاحب، جناب صوفی عبداللطیف صاحب اور محلہ سرائے کے بابو سیٹھ پہلیس والے اور محمد بخش وغیرہ ہم پر حضرت قبلہ کا بڑا انعام و اکرام ہوا۔ یہ لوگ حضرت قبلہ کے جانساروں میں سے ہیں۔ ان جانساروں کے لیے حضرت قبلہ نے بڑے بڑے مجاہدے اور چلہ کشی فرمائی ہے۔ ایک مدت تک گھر گھر دروازہ پر تشریف لے جا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع فرمایا کرتے اور خلقۂ ذکر میں بلا بلا کر شریک فرمایا کرتے۔ حضرت قبلہ کے حکم کے مطابق سیٹھ حاجی عزیز اللہ صاحب نے بینسوڑی شریف جا کر حضرت قبلہ کو اور دادا حضور عنایت حسین شاہ صاحب کو 11ویں شریف کی دعوت دی۔ دادا حضور سرکار عنایت حسین شاہ صاحب اور حضرت قبلہ نے دعوت قبول فرما لی اور وقت مقررہ پر دونوں حضرت قبلہ نے فرید پور میں حضرت فخر العارفین مولانا عبدالحی شاہ چاٹگامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ کی بنیاد رکھی۔ جناب صادق علی صاحب کے گھر فاتحہ مقرر ہوئی۔ پھر 2 سال کے بعد صوفی عبدالعزیز صاحب کے گھر فاتحہ و عرس مبارک ہونے لگی۔
حضرت قبلہ کے جذبات صادقہ کا عالم وہاں نہ پوچھئے۔ فرید پور میں ایک کانسٹیبل کا حال۔ ہر حلقہ ذکر کے بعد حضرت قبلہ اور متوسلین سلسلہ اپنی طرف سے فاتحہ کے لیے شرینی لایا کرتے تھے، پھر فاتحہ ہوا کرتی تھی۔ ایک بار ایک تھانہ کے کانسٹیبل نے ازراہ مذاق 1 پیسے کی شرینی لا کر فاتحہ میں شریک کیا اور کھڑے کھڑے ہنستا رہا، حلقہ ذکر و فاتحہ کی مذاق بناتا رہا۔ حضرت قبلہ نے جو نظر بھر کے اس کانسٹیبل کو دیکھا تو اب اس کا حال نہ پوچھئے، وہیں کھڑے کھڑے پچھاڑے کھانے لگا اور اپنے تمام کپڑے پھاڑ کے گھنٹوں بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو اسی دیوانگی کے عالم میں سڑکوں اور گلی کوچوں میں پاگلوں کی طرح کئی روز پھرتا رہا۔ پورے قصبہ میں اس کی شہرت ہو گئی کہ اس نے میاں حضور کی مجلس میں بے ادبی کی ہے، تو یہ حال ہو گیا۔ اسی بدحالی میں کئی روز ہوئے مگر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ حضرت قبلہ سے سفارش کرتا۔ حضرت قبلہ کے ایک بڑے عقیدت مند مولانا ضیاء الدین صاحب نے ہمت کر کے خوش آمدانہ انداز میں عرض کیا کہ حضور، اب اس کانسٹیبل کی خطا معاف فرما دیجئے، اس کو ٹھیک کر دیجئے، ورنہ اس کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ چونکہ حضرت قبلہ نہایت ہی رحیم و کریم بھی تھے، اس کے حال زار پر رحم آ گیا۔ فرمایا، اب سزا پوری ہو گئی، جاؤ اسے ہمارے پاس نہلا کر لاؤ۔ جب کانسٹیبل لایا گیا تو حضرت قبلہ نے جیسے ہی اس پر دست شفقت رکھا، اس کا حال درست ہو گیا، اسے مرید کیا، اس کی خطائیں معاف فرما کر چند ہی دنوں میں اسے اپنا ہم شبی صوفی باصفا سچا پکا مومن بنا دیا۔ جس نے مومن بنا لیا ہم کو، وہ تمہارا ہی مصحف روح ہے۔ فرید پور میں جب صوفی عبدالعزیز میاں کے گھر فاتحہ شروع ہوئی تو حضرت قبلہ اس قدر اہتمام فرماتے کہ اپنے وطن بنسوڑی شریف سے 2 بیل گاڑیوں پر سامان لنگر، آٹا، دال چاول، مسالہ، نمک، تیل، لکڑی، برتن اور کام کرنے والے آدمی اپنے ہمراہ لا کر فاتحہ کرتے اور کل شریف کے بعد فرید پور والوں کو لنگر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اس فاتحہ میں دادا سرکار محمد عنایت حسین شاہ بھی چند بار فرید پور تشریف لائے۔ حضرت قبلہ اپنے پیر و مرشد کے استقبال کے لیے قصبہ کے تمام مریدین کو لے کر اسٹیشن جایا کرتے تھے اور نعرہ لگاتے ہوئے قیام گاہ پر لایا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر فرید پور کے لوگوں نے چاہا کہ ہم لوگ بھی اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ کا استقبال کریں، مگر حضرت قبلہ کبھی ان دنوں میں وقت مقررہ پر تشریف نہ لائے، کبھی وقت سے پہلے ہی آ گئے یا کبھی وقت مقررہ کے بعد، تاکہ لوگ ہمارا خیر مقدم نہ کر پائیں، ہمارے پیر و مرشد کے استقبال کی برابری نہ ہونے پائے۔ پھر بعد میں دادا میاں کے پردہ فرمانے کے بعد بندہ آسی جو پہلے ہی سے فرید پور اس کے انتظام کے سلسلہ میں فرید پور پہنچ جایا کرتا تھا، اس وقت حضرت قبلہ کا شاندار پیمانہ پر استقبال ہونے لگا تھا۔ فرید پور کے اس مبارک میں دور دور اور قرب و جوار کے ہزارہ وابستگان و عقیدت مندان حاضر ہوا کرتے تھے، جیسے ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ لکھنؤ شریف سے چچا صوفی بشیر اللہ، چچا صوفی محمد شفیع صاحب، دادا میاں، دیگر مریدان بھی تشریف لایا کرتے تھے اور اب بھی تشریف لاتے ہیں۔ بنسوڑی شریف سے بھی حضرت چیلا دوا، سرکار راحت میاں، قبلہ شہزادہ، دادا حضور وغیرہ ہم حضرات تشریف لایا کرتے تھے، اور یہ بندہ آسی بھی مدام حضرت قبلہ کے ہمراہ اس میں حاضر رہتا تھا، اور حضرت قبلہ کے چہیتے خلیفہ محترم صوفی سید ابرار حسین صاحب فیروز آبادی بڑے اہتمام سے اس عرس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب حاجی سیٹھ عزیز اللہ صاحب حسنی کا سامنے والا قلعہ نما مکان بن کے تیار ہو گیا تو حاجی صاحب نے عرض کیا، حضور یہ فاتحہ شریف اجازت ہو تو میرے غریب خانے پر ہو جایا کرے اور اس کی کفالت مجھے بخش دی جائے۔ حضرت قبلہ کے حکم کے مطابق اس وقت سے اب تک بحمد تعالی حاجی صاحب اپنے گھر ہی اس فاتحہ کے کفیل ہیں، اور نہایت شاندار طریقہ پر دل کھول کر لنگر میلاد شریف، محفل سما، کل شریف، مہمانوں کی میزبانی، سجاوٹ، جوڑا کھانا پینا، جملہ انتظام عرس حاجی صاحب نے اپنے سر اٹھا لیا ہے۔ حضرت قبلہ کبھی کبھی تفریحاً فرما دیا کرتے تھے کہ یہی حاجی عزیز اللہ ہیں کہ اس عرس کے لیے 2 روپے مجھے نظر دے کر الگ ہو جایا کرتے تھے، اور سرکاروں کے کرم سے پورا عرس اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک بار حاجی احمد بخش صاحب بمبئی سے سینکڑوں تحفے تحائف اور شاندار پگڑی لیے ہوئے حضرت قبلہ کی خدمت میں فرید پور عرس میں حاضر ہوئے۔ تحفے تحائف تو حضرت قبلہ نے عرس میں شامل کر دیے، اور پگڑی حاجی عزیز اللہ صاحب کو بلا کر
ان کے سر پر باندھ دیا۔ گویا حضرت قبلہ نے یہاں پر ہمیشہ عرس کرنے کے لیے حاجی عزیز اللہ صاحب ہی کو اپنا جانشین بنا دیا کہ یہ عرس ہمیشہ تم اپنے خاندان میں جاری رکھو، جسے ہم نے اس قدر جد و جہد سے قائم کیا ہے۔ اب تم لوگ اس کی حفاظت کرنا اور اسے قائم رکھنا۔ اسی دوران میں حضرت قبلہ اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ پھر دوبارہ بنگال شریف اپنے پردادا پیر حضرت فخر العارفین قدسرہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو روانگی سے پہلے دادا میاں کے حکم کے مطابق اس سال فرید پور میں حضرت قبلہ کے پہلے والے بانجے صاحب جو پہلے سجادہ نشین مقرر ہوئے تھے، وہ اور شہید ملت صوفی عبدالعزیز میاں قبلہ عرس کے موقع پر گدی پر رونق افروز ہوئے تھے۔ فرید پور میں چلہ کشی۔ غالباً 1938 میں حضرت قبلہ نے فرید پور میں کرے پیر جو قدیم زمانہ کے اولیاء کبار سے ہیں اور بڑے صاحب فیض بزرگ شمار کیے جاتے ہیں، اس وقت ان کے آستانہ پر جنگل ہی جنگل تھا۔ دور دور وہاں 1 میل کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی۔ لوگ دن کو بھی وہاں جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ حضرت کرے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ کے قریب پرانی ہی زمانہ کی ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ اسی مسجد کے جنوبی در کو ٹٹیا سے گھیر کر حضرت قبلہ 20 شعبان المعظم کو عصر کے بعد چلہ گاہ میں تشریف فرما ہو گئے اور 40 روز کے لیے سوا سیر کشمش اپنے پاس رکھوا لی تھی۔ 40 روز کن کن جلووں میں حضرت قبلہ کی وہاں گزری، اسے تو وہی جانے، یا ان کے پیر و مرشد حضرت عنایت حسین شاہ جنہوں نے انہیں چلہ میں بٹھایا تھا اور خود ہی حج و زیارت کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ صوفی محمد بخش سرائے والے جو حضرت قبلہ کے بڑے شدائی مرید تھے، چلہ میں خدمت کے لیے مقرر ہوئے تھے۔ 40 روز کے بعد صبح ہی عید والے دن کو ہزاروں عقیدت مندان سلسلہ عالیہ اپنی سواری لے کر کرے پیر چلہ گاہ پر حاضر ہو گئے۔ حضرت قبلہ کو وہاں سے بذریعہ سواری قصبہ میں صوفی عبدالعزیز صاحب کے گھر جو پہلے آستانہ تھا وہاں لائے۔ حضرت قبلہ کمزور بہت ہو گئے تھے۔ 40 روز سوا سیر کشمش بھی غذا بنا تو یقیناً جسمانی کمزوری ہو ہی جانی چاہیے تھی۔ نماز عید کے بعد دوسرے دن حضرت قبلہ صوفی عبدالعزیز میاں و دیگر احباب کے ہمراہ بنسوڑی شریف روانہ ہو گئے۔ غالباً اسی چلہ کے بعد جب صوفی انتظار بیگ صاحب عرف للو بائی فرید پور اپنے ہوٹل میں کسی وجہ سے ان پر جنون طاری ہو گیا تھا، ان کے علاج کے لیے ان کے عزیز و اقارب جگہ جگہ بزرگان دین اور آستانوں پر حاضری ہو چکی، لیکن جب کہیں سے کام نہ بنا تو خود ہی للو بائی نے اپنے عزیزوں سے کہا کہ مجھے بنسوڑی شریف میاں حضرت قبلہ کے پاس لے چلو، انشاءاللہ تعالی وہاں حضرت قبلہ کی خدمت میں پہنچ کر اچھا ہو جاؤں گا۔ جب للو بائی کو حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب اپنے ہمراہ لے کر بنسوڑی شریف حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے اپنے دولت قدہ کے سامنے والی کنویں کا پانی مشک سے ان کے سر پر ڈلوایا اور انہیں خوب نہلوا کر پھر مرید کیا اور اسی وقت سے ان کی تمام خطائیں معاف فرما کر ان کے خالص جنون کو جذب الہی سے بدل دیا اور اس قدر نوازا کہ للو بائی قطب وقت ہو گئے۔ عجب درگاہ تیری غوث جلی ہے، جو آتا چور بن جاتا ولی ہے۔ محترم صوفی باصفا صوفی محمد یعقوب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سگے رشتہ دار محترم صوفی قربان علی صاحب جو اس زمانہ میں وہ کسی اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر تھے، ملازمت کے سلسلہ میں نہ پاکستان نے انہیں لیا نہ ہندوستان نے، اور پاکستان کے بھروسہ پر استعفیٰ دے چکے تھے۔ اب ادھر کے رہے نہ ادھر کے، تو پریشان ہو کر حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر حضرت قبلہ نے ادھر ادھر کی ملازمت تو نہیں بخشی، بلکہ انہیں مرید کر کے اپنی ملازمت ایسی بخش دی کہ ماشاءاللہ چشمے بدور آج تک ڈبائی ضلع علی گڑھ میں سرکاری ڈیوٹی پر تعینات ہے۔ فرید پور کے بعد فوراً ہی اس کے متصل موضع نجوہ، بگو، منشا پور، ٹسوا، تلہر وغیرہ مقامات پر فرید پور کی طرف یہاں کی فاتحائیں بھی مشہور زمانہ ہو گئی۔ تلہر میں اچھے میاں کے گھر حضرت قبلہ کا قیام رہتا تھا اور جناب صوفی حافظ محمد شبیر عطر والے بھی صوفیاء متقدمین کے دور میں مرید و خلیفہ ہو گئے تھے، جو ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں اور سلسلہ کا کام کر رہے ہیں۔ بریلی شریف میں حضرت قبلہ کی آمد۔ غالباً 1940 میں بریلی شریف میں حضرت قبلہ شروع پرانے بال جدی محلہ میں حضرت پیر بال جدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے چبوترا پر قیام فرما ہوئے تھے۔ مدتوں یہاں حضرت قبلہ نے مجاہدہ فرمایا ہے۔
وہاں چبوترا پر پڑے پڑے حضرت قبلہ کے پشت مبارک پر کمر کی جانب سیاہ نشانات پڑ گئے تھے، جو حضرت قبلہ بعد میں اپنے مریدین کو دکھلایا کرتے تھے۔ بال جتی محلہ میں حضرت قبلہ کے مریدین کی ایک جماعت تیار ہو گئی تھی۔ ایک روز اس محلہ میں حضرت قبلہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ جناب صوفی نقیب اللہ شاہ، جو ابھی تک مرید نہیں ہوئے تھے، صوفی نقیب اللہ شاہ سرحد سے بریلی کینٹونمنٹ میں فوجی وردی کی سلائی کے ٹھیکیداری کے سلسلہ میں قیام پذیر تھے۔ حضرت قبلہ نے انہیں وہی مرید کیا اور بعد میں انہیں خلافت بھی عنایت فرمائی تھی۔ جب تک صوفی نقیب اللہ شاہ بریلی میں مقیم رہے، حضرت قبلہ پر دل و جان سے قربان رہتے تھے۔ جب اپنی فوج کے ساتھ اپنے ملک واپس ہوئے تو وہاں انہوں نے پیری مریدی شروع کر دی، اور حضرت قبلہ کے کرم سے وہ اتنے بڑے پیر ہوئے کہ پورے ملک میں ان کی پیری شہرائے آفاق ہو گئی، اور ان کے خلفاء غیر ممالک روس، انگلینڈ، کویت وغیرہ میں بڑے زور و شور سے پیری مریدی کر رہے ہیں۔ حضرت قبلہ ہمیشہ ان کی تعریف ہی فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار صوفی نقیب اللہ شاہ کا حضرت قبلہ کے پاس ایک لفافہ آیا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ بزرگان دین مجھے فرما رہے ہیں، تمہارا پیر اس وقت کا سلطان الاولیاء ہے، لہٰذا تم لوگ ان کو سلطان الاولیاء لکھا کرو۔ گویا یہ خطاب غیبی ہے جو اسی وقت سے حضرت قبلہ کے نام پاک کے ساتھ لکھا جانے لگا۔ اس کی تائید حضرت قبلہ کا بیان سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت قبلہ نے اپنی بیٹھک 3 دری میں ارشاد فرمایا کہ میں کیا کہوں جناب، میں تو اپنے بزرگوں کی طرف سے تاجدار اولیاء تھا، مگر یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ایک بار لکھنؤ شریف مجلس سما منعقد تھی۔ قوال نے پڑھا، دل کند سجدہ بائیں تراز قرا میدان تو، اس پر دادا میاں کو سوزش و کیفیت طاری ہو گئی، اور جب قوال نے اگلا مصرع پڑھا، دیدائے صد شکر بجا آور باز دیدن تو، صوفی نقیب اللہ شاہ بھی حاضر تھے۔ وہ بار بار حضرت قبلہ کو دیکھ رہے تھے کہ ادھر حضرت قبلہ کو بھی دوسرے مصرع پر سوزش و کیفیت طاری ہو گئی۔ دادا میاں تو قوال سے یہ کہیں اور حضرت قبلہ وہ کہیں۔ اس کے بعد دادا میاں نے فرمایا، صوفی جی، تمہارا یہ مرید خوب ہے جو تم ہی کو دیکھے جاتا ہے۔ پرانے شہر بریلی بال جتی پیر کے محلہ ہی میں سلسلہ عالیہ کو ترقی ہوئی، مگر پھر بھی حضرت قبلہ جس قدر بریلی میں چاہتے تھے، نہ جانے کیوں رکاوٹ ہوئی، جس کا تذکرہ حضرت قبلہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ بال جتی پیر کے بعد حضرت قبلہ پرانے شہر میں کبھی حاجی جمیل صاحب کے مقام پر قیام پذیر رہے، کبھی جناب انوار بھائی ڈرائیور۔ یہ دونوں میاں بیوی بڑے شدائی تھے۔ انوار بھائی اگرچہ صاحب لباس نہیں تھے، مگر تھے بڑے شدائی۔ کبھی سلطان بھائی کے گھر پر بھی قیام فرماتے تھے، اور کبھی صوفی بنے بھائی صوفی ٹولہ والے کے گھر قیام پذیر رہتے تھے، اور زیادہ تر نئے شہر میں جناب سیٹھ صوفی محمد فاروق صاحب بسات خانہ والے گلے منہاران میں حضرت قبلہ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی جناب فاروق صاحب اور فاروقن آپا پورے سلسلہ عالیہ کے شدائیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور آج بھی عشق و محبت اور خاطر و تواضع میں پیر بھائیوں کے لیے ہر وقت ان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور ان سال تو فرید پور عرس کے بعد ہمارے سجادہ نشین جناب صوفی لیاقت حسین میاں قبلہ نے لکھنؤ والے حضرت کی صالحانہ فاتحہ بھی مقرر فرما دی ہے، خدا قائم رکھے۔ حضرت قبلہ اپنے دستور کے مطابق جہاں کہیں بھی قیام فرماتے، 10-20 پیر بھائی صاحبان کا ان کے گھر میں ہجوم لگا ہی رہتا تھا۔ گھر والے صاحبان بھی ایسے شدائی ہوتے کہ انہیں یہ ہجوم ذرا بھی ناگوار خاطر نہ ہوتا۔ گویا جہاں کہیں بھی حضرت قبلہ تشریف فرما ہوتے، لنگر جاری رہتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ میلاد شریف حلقہ ذکر مجلس سما ہو، حق کی مجلس ہمیشہ گرم رہا کرتی تھی۔ حضرت قبلہ اپنے اوقات کے بڑے پابند تھے، کبھی بیکار وقت نہیں ضائع ہونے دیتے تھے۔ چند بار بریلی میں گلاب نگر سردار منزل میں بھی قیام فرمایا ہے، جبکہ سید مظاہر علی صاحب سردار منزل والے نے ایک بار اجمیر مقدس خواجہ غریب نواز کے عرس میں حاضری دی تو انہوں نے وہی خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا لکودک جنگل ہے، اس میں مظاہر صاحب بیمار و بے کسی کے عالم میں پریشان ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور وہ ہماری تیمارداری فرما رہے ہیں۔ جب آنکھ کھولی تو یہ بھی ان بزرگ کی تلاش میں نکلے، تو معلوم ہوا کہ ایک بہت ہی بڑے بزرگ آج ہی صبح کو ریل گاڑی سے اسٹیشن پر اترے ہیں، اور بذریعہ کھٹولی مریدوں کے کندھوں پر تشریف لائے ہیں، اور سینکڑوں صوفی لوگ ان کے ارد گرد ہیں۔
اور شاہ جی کی حویلی میں قیام پذیر ہیں۔ جب مظاہر علی صاحب حاضر ہوئے تو دیکھ کر معلوم ہوا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے خواب میں تیمارداری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر کیا تھا، فوراً اسی وقت مرید ہو گئے اور بریلی شریف اپنے گھر تشریف لانے کی دعوت بھی دے دی۔ پھر حضرت قبلہ اس غریب نواز سے فارغ ہو کر بریلی تشریف لائے اور مظاہر علی صاحب کے تمام گھر والوں اور بچوں کو بھی مرید فرمایا۔ اس طرح ان کے گھر بھی چند بار حضرت قبلہ کا قیام رہا۔ حلقہ ذکر، مجلس سما خوب ہوئی۔ بریلی میں رسوا صاحب مرحوم کے گھر بھی قیام فرما چکے ہیں اور بابو خان صاحب اور جناب ننے خان صاحب کے محلہ ذخیرہ میں بھی حضرت قبلہ کا قیام رہا۔ وہاں بھی حلقہ ذکر و مجلس سما کا بڑا زور رہا۔ بریلی شریف میں جب کبھی حضرت قبلہ بیمار پڑتے تھے تو بس جناب مولانا حکیم اجاز صاحب ہی کو یاد فرماتے تھے یا وہیں جا کر قیام فرما ہو جایا کرتے تھے۔ حکیم صاحب بھی بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار بنسوڑی شریف میں بھی میرے اور حاجی احمد صاحب کے ذریعے حضرت قبلہ نے حکیم اجاز صاحب کو اپنے علاج کے لیے بلوایا تھا۔ علاج کا بہانہ تھا، مقصود حکیم صاحب کو بلوانا تھا۔ بریلی شریف کے اسی دوران میں جناب صوفی بنارسی صاحب کو نکٹیا کی جناتی مسجد میں چلہ کشی کے لیے حضرت قبلہ نے بٹھایا تھا۔ بارہ بنکی میں بھی حضرت قبلہ نے ایک شاندار خانقاہ تعمیر فرمائی جہاں سینکڑوں افراد ہندو مسلمان داخل سلسلہ ہوئے۔ جناب صوفی عبدالعزیز بابا وہاں کے مالک ہیں اور اب انہی کے ذریعے وہاں سلسلہ عالیہ کا کام بھی جاری ہے اور سالانہ فاتحہ بھی قائم ہے۔ پولیس والے بہت سے احباب جناب نعیم صاحب کوٹ جنہوں نے مل جل کر لکھنؤ شریف میں حضرت قبلہ کے لیے کمرہ تعمیر کرایا، شری واستو، چمیلی شاہ، مسٹر انڈو شیکر، غلاب شاہ، رائے صاحب بلیاتی وغیرہ جو اب بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ نعیم صاحب مرحوم انتقال سے پہلے مجذوب ہو گئے تھے، پھر بھی کوٹ یعنی ملازم تھے۔ برسوں انہیں باقاعدہ تنخواہ ملتی رہی اور افسران میں سے جس کے لیے جو کہہ دیا وہ کام ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت قبلہ کا فیضان تھا اور اس طرح کوٹ صاحب مرحوم کی مجذوبیت کے عالم میں بھی ان کو ملازمت پر قائم رکھنا تھا۔ گویا حضرت قبلہ کے کرم سے یہ ولی ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو صوفی عزیز بابا نے ان کو خانقاہ کے قریب ہی دفن کیا۔ اب ان کا عرس بھی ہوتا ہے۔ پیلی بھیت میں حضرت قبلہ نے سلسلہ کی بڑی دھوم مچائی۔ محلہ کھوکرا پر ایک شاندار خانقاہ قائم کی جہاں سالانہ فاتحہ مقرر فرمائی اور قرب و جوار میں بہاری پور، پورن پور، گہلوٹیا، ککرا، پلیا وغیرہ 20 مواضع میں جہاں حضرت نے فاتحائیں مقرر فرمائی اور ہر جگہ گرد و غبار دھوپ و تبش میں اپنے مریدوں کا جمگٹ لیے ہوئے پھرتے رہے، پورے علاقہ کو کنگال دیا۔ اپنے دور میں ہر خانقاہ کے ہر سلسلہ کے پیروں کو اپنا شاندار کارنامہ پیش فرما کر پیری بخش دی۔ اگر حضرت قبلہ کو پیروں کا اور پیری مریدی کا مجدد کہا جائے تو یقیناً درست اور بجا ہوگا۔ جس ذات نے اپنے مجاہدات سے پیرانے متقدمین کی یاد زندہ فرما دی، فقیری کسے کہتے ہیں، اس کو اپنے قول و فعل سے اثر نو زندہ فرما دیا۔ پیلی بیت ہی سے قادر گنج میں تشریف لے گئے جہاں دریا ہر سال اپنے سیلاب سے آبادی کی آبادی بہا لے جاتا تھا۔ جب حضرت قبلہ وہاں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دریا کی طرف منہ کر کے کہہ دو کہ اب مخلوق خدا کو نہ ستایا کرے۔ اسی وقت سے اس کا رخ مڑ گیا اور اب تک مڑا ہوا ہے۔ پیلی بھیت میں بھی خانقاہ کے قریب ککرا ندی بہ رہی ہے۔ بارش کے زمانہ میں جب یہ تیز ہوئی تو ندی نے خانقاہ کی طرف رخ کیا، کٹاؤ شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دور خانقاہ شریف رہ گئی تو اتفاق سے حضرت قبلہ خانقاہ پیلی بھیت تشریف لائے اور ندی کا یہ حال دیکھا تو اپنے چند خلفاء سے ارشاد فرمایا، جاؤ ندی کے کنارے کھڑے ہو کر ہمارا شجرہ پڑھ کر کہہ دو، خبردار ندی ہماری خانقاہ کی طرف نہ آ۔ بس اس کے بعد سے قدرتی طور پر اس کا رخ دوسری جانب کو مڑ گیا اور بحمد تعالی آج تک وہ اسی دوسرے رخ پر بہ رہی ہے۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از خلقوم عبداللہ بود۔ کئی بار پیلی بھیت کی فاتحہ میں حضرت قبلہ نے حضرت شیر بیشا سنت مولانا حشمت علی خان صاحب کو بھی یاد فرمایا، بلکہ قوالی بند کرا کے مولانا سے میلاد شریف اور کل شریف پڑھوایا ہے۔ مولانا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی حضرت قبلہ بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور حضرت مولانا بھی حضرت قبلہ کا بہت ادب و احترام فرمایا کرتے تھے اور حضرت قبلہ سے انہیں بڑی عقیدت تھی۔
یہی وجہ ہے کہ ایک بار جب ان کے چھوٹے بھائی مولانا محبوب علی خان صاحب وہابیوں کے ساتھ فساد ہو جانے کے باعث گرفتار ہو گئے تھے، وہابی پارٹی چونکہ دنیاوی اعتبار سے پیسے والی تھی، اس لیے مولانا کی ضمانت و رہائی میں بڑی دشواری پیش ہو گئی تھی۔ حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سیدھے اجمیر مقدس حضرت قبلہ کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت قبلہ سے بڑی منت و سماجت سے عرض کیا کہ حضور، میرا بھائی مولانا محبوب علی خان گرفتار ہو گیا ہے، اسے رہا فرما دیجئے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا میں دعا کروں گا، انشاءاللہ تعالی وہ رہا ہو جائے گا۔ مگر مولانا تو یہ عرض کر رہے تھے کہ حضور اپنی زبان سے یہ کہتے کہ میں نے تمہارے بھائی محبوب علی خان کو رہا کر دیا۔ تو جب حضرت قبلہ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ جملہ فرما دیا تو مولانا نے عرض کیا کہ حضور اب میرا بھائی رہا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کی خاطر حقائق کی اشیاء کو چاہے تو بدل دے، مگر دوست کی بات نہیں بدلا کرتا ہے۔ پیلی بیت اور اس کے علاقوں کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قبلہ نے سب سے زیادہ انعام و اکرام اسی علاقہ پر فرمایا ہے۔ کوئی قصبہ، کوئی دیہات ایسا نہیں جہاں حضرت قبلہ نے قدم رنجا نہ فرمایا ہو۔ جس گاؤں کو دیکھیے غلامان حسنی منڈلاتے پھر رہے ہیں۔ پیلی بیت، پورن پور، رائے پور، شیر پور، گہلویا، گورا دندری، سرسا سرسی، کمریا، نواب گنج وغیرہ قصبہ بیل پور کی آبادی میں جب قدم رکھا تو یہاں کے لوگوں میں ایک ممتاز شخصیت کا انسان حضرت قبلہ کو ایسا ملا جو ایک ہی وقت میں مولانا بھی، صوفی بھی، مقرر بھی، بہادر بھی، مخلص بھی، متوکل بھی، شاعر بھی، حکیم بھی، مجاہد بھی، حسین و جمیل بھی، بہترین صاحب ترنم بھی۔ بس دیکھتے ہی حضرت قبلہ نے اس ذات ستودہ صفات کو اپنا منظور نظر بنا لیا، جو ماشاءاللہ ابھی تک منظور نظر بنا ہوا ہے اور پورے سلسلہ میں شیرازی صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ذات ہے برادر محترم جناب صوفی عبدالرزاق شاہ صاحب، جو اپنی جگہ اپنی مثال نہیں رکھتے، جن کے بارے میں خود حضرت قبلہ نے عارف باللہ کے لقب سے متصف فرما دیا ہے۔ خدا رکھے پورے سلسلہ کو ان کی شخصیت پر ناز ہے۔ بمبئی، حضرت قبلہ نے اس شہر پر بھی جو انعام و اکرام فرمایا ہے، وہاں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے زیادہ کسی اور شہر پر فیضان کرم کی بارش ہی نہیں ہوئی۔ جدھر دیکھیے غلامان حسنی کی نورانی صورتیں چمک رہی ہیں۔ اس نے اتفاق سے جناب مولانا صوفی محمد خوشحال صاحب سرحدی کچھ عجیب و غریب خواب تفصیل نامعلوم ہونے کی وجہ سے تحریر میں نہ آ سکا۔ دیکھنے کے بعد مظفر گڑھ کے علاقہ سے مرشد کی تلاش میں بمبئی حاضر ہوئے۔ یہاں غلامان حسنی کی صورت و شکل چال ڈھال دیکھ کر حضرت قبلہ سے غائبانہ عشق ہو گیا۔ پھر حضرت قبلہ کی جستجو میں بمبئی سے غالباً صوفی علاء الدین شاہ صاحب کے ہمراہ بنسوڑی شریف حاضر ہو گئے، مگر اس سفر میں چونکہ حضرت قبلہ حج و زیارت کے لیے روانہ ہو چکے تھے، ملاقات نہ ہو سکی اور مجبوراً مولانا خوشحال خان صاحب واپس مظفر نگر کے علاقہ میں واپس ہو گئے۔ جب حضرت قبلہ حرمین طیبین سے واپس آئے تو اس وقت پھر مولانا خوشحال صاحب حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، داخل سلسلہ ہوئے اور چند روز کے بعد حضرت قبلہ کے لاڈلے خلیفوں میں سے شمار کیے جانے لگے۔ سلسلہ عالیہ کی اشاعت آپ کے ذریعے سے ہی ہندوستان کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی جاری ہے، اور اشاعت سلسلہ کے لیے اس وقت بھی وہ امریکہ کے دورے پر ہیں۔ حضرت قبلہ کا وہ خواب جو کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے لکھنؤ والے حضرت شہنشاہ رضا کو فوجی وردی میں دیکھا کہ ہاتھ میں رائفل لیے ہوئے دائیں دائیں فائرنگ کر رہے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ صوفی جی کیا تم ترکستان غیر ممالک جاؤ گے؟ سو اس زمانہ کے خواب کی یہ تعبیر نظروں کے سامنے آ رہی ہے کہ غلامان حسنی غیر ممالک میں پہنچ کر اشاعت سلسلہ کا کام کر رہے ہیں۔ مولانا محمد خوشحال صاحب کا اخلاص اور آپ کا مجاہدہ، آپ کی چلہ کشی کا بھی پورے سلسلہ میں جواب نہیں، اور آئندہ ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ کا زہد و اتقا بھی قابل رشک ہے۔ اس بندہ آسی نحیف و تواں پر انتہائی کرم فرماتے ہیں۔ اپنے وقت کا انہیں شیر ببر کہیے تو درست ہوگا۔ برادر محترم جناب صوفی منصور الحسن شاہ، آپ بڑے ستم رسیدہ عشق بزرگ ہیں۔ حضرت قبلہ سے آپ کا عشق امتیازی شان رکھتا ہے۔ سرور کونین سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے فدا رہتے ہیں۔ آپ بھی حضرت قبلہ کے صاحب خانقاہ اور صاحب مجاز خلیفہ ہیں۔
آپ کے مریدوں میں بھی عشق و محبت کی خصوصی جھلک پائی جاتی ہے۔ برادرم جناب صوفی عبد المجید شاہ صاحب بمبئی شیخ مصری میں آپ نے شاندار خانقاہ حسنی تعمیر کرائی ہے۔ تبلیغ سلسلہ آپ کا بمبئی میں اور دوسرے مقامات پر بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ آپ کے مریدوں میں بھی جانساری کی جھلک خوب نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ بمبئی سے آپ بغداد شریف، کربلا معلیٰ، مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور ایک چلہ غوث اعظم محبوب سبحانی کی بارگاہ میں مقیم رہے۔ لکھنؤ شریف میں آستانہ کی تعمیر بھی آپ ہی کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ بمبئی میں جناب صوفی علی حسن شاہ صاحب اور سید نواب علی شاہ صاحب بھی قابل فخر بزرگ ہیں۔ سلسلہ کا کام ان حضرات کے ذریعے بھی کافی پھیل رہا ہے۔ جناب صوفی علی حسین شاہ حیدرآباد دکن کے علاقہ میں خوب چھائے ہوئے ہیں۔ باب سوم احوال و مقامات۔ حضرت قبلہ کی آنکھ کا آپریشن بمبئی میں۔ غالباً 1957 میں جب حضرت قبلہ بمبئی میں تشریف لائے تو آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ ہماری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے۔ ایک ہی ہفتہ میں موتیا بن کر آنکھ میں پیدا ہوا اور ایک ہفتہ میں آپریشن کے قابل بھی ہو گیا۔ یہ راز بھی کسی کے سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ پھر حضرت قبلہ کو صوفی علی حسین شاہ صاحب اور دوسرے خلفاء ڈاکٹر دستور پارسی کے پاس لائے جو موتیا بن اور آنکھ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا۔ اس کا پرائیویٹ ہسپتال بھی تھا۔ ڈاکٹر دستور نے دیکھتے ہی کہا کہ موتیا دونوں آنکھ میں بالکل آپریشن کے قابل تیار ہے۔ پھر اس سے معلوم ہوا کہ 480 روپے وہ آپریشن کی فیس لے گا۔ حضرت قبلہ نے ڈاکٹر دستور سے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم فقیر لوگ ہیں، ہماری کچھ رعایت کر دو۔ اس پر ڈاکٹر ہنس کے کہنے لگا صوفی صاحب یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، یہاں مول بھاؤ نہیں ہوتا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں تاریخ مقرر کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت قبلہ نے ہم لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اچھا میں نے بھی چوگنا تم سے وصول کر لیا تو ہماری فقیری بھی کیا۔ تاریخ مقررہ پر حضرت قبلہ ڈاکٹر دستور کے ہسپتال میں تشریف لائے۔ آپریشن کے انتظام میں ایک دن لگا۔ دوسرے دن آپریشن روم میں تشریف لائے۔ یہ بندہ آسی آپریشن روم میں حاضر تھا۔ الحمدللہ بخیر و عافیت ڈاکٹر نے آپریشن کر کے دونوں موتیا نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے جیب میں رکھ لیا۔ آنکھ پر پٹی باندھ کر ڈاکٹر صاحب نے حضرت قبلہ کو اپنے کمرے میں پہنچا دیا۔ باہر آتے ہی تیمارداروں کا ہجوم لگ گیا۔ غالباً دوسرے تیسرے دن پٹی کھول دی گئی۔ ہسپتال میں ہر وقت ہجوم رہنے لگا اور یہ خبر بھی پھیل گئی کہ اس ہسپتال میں کوئی بہت بڑے بزرگ آنکھ کا آپریشن کرانے کو تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ خبر ڈاکٹر دستور کی بیوی کو بھی مل گئی تو وہ خاموشی سے دوپہر میں حضرت قبلہ کو دیکھنے کو آئی۔ پہلے تو دور سے دیکھا، پھر کمرہ میں آئی اور کہنے لگی کہ آپ تو یسوع مسیح ہو، بیماری کا بہانہ ہے، دراصل آپ ہماری بگڑی بنانے کے لیے آئے ہو، اب ہماری بگڑی بنا کر جانا۔ حضرت قبلہ نے فرمایا تیرا کیا بگڑ گیا ہے؟ بولی حضور میں ڈاکٹر دستور کی بیوی ہوں، میرا شوہر دوسرے سے محبت کرتا ہے، مجھے نہیں چاہتا، آپ دعا کر دیجئے کہ وہ ہماری مان جان کرنے لگے۔ حضرت قبلہ نے اس کو الہی خیر گردانی بے حق کے شاہ جیلانی پڑھنے کو بتایا اور ایک گجراتی میں شجرہ عنایت فرمایا کہ اسے پڑھا کرنا، سب کام ٹھیک ہو جائے گا، اور اسے مرید کر کے واپس کر دیا۔ اب جو گھر گئی تو وہاں جا کر نقشہ ہی بدلا ہوا پایا۔ وہی ڈاکٹر جو اسے دیکھ کر چڑ جاتا تھا آج وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اپنی زندگی کی اسے ملکہ بنائے ہوئے ہے۔ پھر کیا تھا، اب تو ڈاکٹر نے خوشی میں پھولے نہیں سماتی تھی۔ دوسرے دن محلہ کی عورتوں سے کہنے لگی کہ ہمارے ہسپتال میں یسوع مسیح آ گیا ہے، چلو چل کر دیکھ لو۔ دوسرے دن بہت سی عورتوں کو لے کر آئی اور حضرت قبلہ سے کہنے لگی کہ حضور کی دعا سے ہمارا کام تو بن گیا ہے، اب ان عورتوں پر بھی کرم فرما دیجیے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا تو ہی کیوں نہیں دعا کر دیتی ہے، تجھے تو میں نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ اس پر اس نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس اپنا روپیہ 15 لاکھ بینک میں جمع ہے، جہاں فرماؤ میں خرچ کر دوں، اور آپ کو کتنا نظر کر دوں۔ اور اس بندہ آسی کی طرف دیکھ کر بولی یہ کون ہے؟ حضرت قبلہ نے فرمایا یہی میرا اصلی خلیفہ ہے، اس کا گردن بات ہے، اس کو 200 روپے دے دو۔ لہٰذا اس نے 200 روپے مجھے دیے اور 1200 روپے حضرت قبلہ کو نظر کر کے اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ڈاکٹرنی نے حضرت قبلہ کے قیام گاہ محترم حاجی احمد صاحب کے مکان کا پتہ کسی سے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا۔ دوسرے دن پھر آئی
اور کہنے لگی کہ حضور میں اپنا 15 لاکھ روپے کہاں خرچ کروں؟ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں اس قدر روپے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنا روپیہ اپنے پاس رکھ اور اب میرے پاس نہ آنا، میں نے تمہارا نام گمنام شدہ رکھ دیا ہے، تو اب اللہ کی راہ میں گم ہو جا۔ پھر اسی دن رات کو حضرت قبلہ نے اپنے تمام غلامان حسنی سے جو اس وقت موجود تھے فرمایا، فقیری میں اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو چاہیے کہ وہ رات پچھلے پہر 40 روز متواتر یہ دعا پڑھ لے، کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی۔ جس دن حضرت قبلہ ہسپتال سے واپس جانے لگے تو موتیا بند جو ڈاکٹر نے ہم کو دے دیا تھا اور میں نے وہاں تو لے کر جیب میں رکھ لیا تھا اور باہر آ کر اسے کھا لیا تھا، اب آج جو اس کی تلاش شروع ہوئی تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ میں بنسوڑی شریف جاؤں گا تو لوگوں کو کیا دکھلاؤں گا؟ میں حضرت قبلہ کے قدموں پر گر پڑا۔ اس وقت حضرت قبلہ نے سب سے اشارہ کیا کہ ہمارا موتیا یہ کھا گیا ہے، جانے دو، اسے معاف کر دو۔ پھر حضرت قبلہ وہاں سے 9ویں دن واپس حاجی احمد صاحب کے دولت قلعہ پر تشریف لائے، جہاں اس ڈاکٹرنی کا بھیجا ہوا ایک جہاز کی شکل کا بنا ہوا میٹھا کیک رکھا ہوا تھا۔ روزانہ اس میں سے ایک پرزہ غائب ہو جایا کرتا تھا۔ پھر جب حضرت قبلہ حاجی احمد صاحب کے 4 صاحبزادے صوفی سلطان احمد صاحب، صوفی مختار احمد صاحب، صوفی مشتاق احمد صاحب، صوفی عرفان احمد صاحب سلمان کو بلا کر پوچھتے کہ بھائی یہ کیک کون کھا جاتا ہے؟ سب یہی کہہ دیتے کہ میاں ہم نہیں۔ پھر حضرت قبلہ نے فرمایا معلوم نہیں اس کا مزہ کیا ہے، شاید کڑوا ہوگا۔ اس پر جناب مشتاق جو اس وقت بہت چھوٹے تھے کہنے لگے کہ نہیں حضور میٹھا ہے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ میٹھا ہے؟ جواب دیا حضور ایک روز اس میں سے ایک پرزہ زمین پر گر گیا تھا، میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا تو پتا چلا کہ یہ میٹھا ہے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا بس معلوم ہو گیا کہ تم ہی میرا جہاز کھا رہے ہو۔ بطور تفریح حضرت قبلہ بچوں سے یہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، ورنہ جہاز تو کھانے ہی کے لیے آیا تھا۔ پھر 2-4 روز کے بعد وہ ڈاکٹرنی حاجی احمد صاحب کے گھر منی بیگ لے کر آ گئی۔ حضرت قبلہ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو یہاں کیوں آئی ہے؟ کہنے لگی حضور یہ روپے لے کر آئی ہوں۔ فرمایا میں تیرے روپوں کا کیا کروں گا، جب بھاگ جا، یہاں نہ آنا، اپنے گھر ہی میں ہم کو دیکھتی رہنا۔ واقعی وہ حضرت قبلہ کو اپنے گھر میں ہر وقت دیکھا کرتی تھی اور حضرت قبلہ کا کلمہ پڑھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر دستور بھی پریشان ہو گیا تھا کہ ہماری بیوی کو صوفی صاحب نے مسلمان بنا دیا ہے، وہ انہی کا کلمہ پڑھتی رہتی ہے، اور کہتا تھا کہ ہم نے تو بہت اچھی طرح سے آپریشن کیا ہے مگر صوفی صاحب نے ہمارا گھر بگاڑ دیا۔ ڈاکٹر کچھ کر تو نہیں سکا مگر CID رپورٹ ضرور دے دی۔ CID نے تفتیش کر کے رپورٹ دی کہ یہ لوگ بہت سچے لوگ ہیں، پورے ہندوستان میں ان کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، جو ان سے مرید ہوتا ہے وہ پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ پھر حضرت قبلہ 1 ہفتہ بعد ہسپتال گئے اور آپریشن کا ٹانکا کٹوا کر واپس آ گئے۔ ڈاکٹر نے حضرت قبلہ سے کچھ نہیں کہا۔ اس کی عورت جو اس دن حاجی احمد صاحب کے گھر آئی تھی اور منی بیگ میں ہزاروں روپے لیے ہوئے تھی، حضرت قبلہ نے اسے نکلوایا تو اس نے سیڑھیوں پر اس بندہ آسی کو وہ منی بیگ دینا چاہا کہ اسے تم قوالی میں خرچ کر دینا۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، جب حضرت قبلہ نے قبول نہیں کیا تو ہم بھی مجبور ہیں، تم بس جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ 1400 روپے تو حضرت قبلہ نے یہ دکھلانے کو لیا تھا، اگر چوگنا وصول نہ کر لیا تو ہماری فقیری بھی کیا۔ دادا میاں حضرت صوفی حاجی محمد عنایت حسین شاہ قدسرہ کی نگاہ عنایت حضرت قبلہ پر۔ حضرت قبلہ کے مجاہدات و ریاضات اور دن رات اشاعت سلسلہ کے دھوم دھام اور حضرت قبلہ کی محبت و جانساری اور اپنے پیر و مرشد کی فرما برداری جب حضرت صوفی محمد عنایت حسین شاہ نے دیکھ لیا تو حضرت قبلہ سے بہت خوش رہنے لگے اور خوشی میں بساکات فرما دیا کرتے تھے کہ اکیلے ہمارا صوفی ہمارے لیے بس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دادا میاں مرض استسقاء میں مبتلا ہوئے تو سب سے زیادہ حضرت قبلہ ہی پریشان رہنے لگے تھے اور جانو دل سے اپنے پیر و مرشد کی تیمارداری کرنے لگے، قصبہ ملک جانا اور دوا لانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا کہ کسی طرح ہمارے پیر و مرشد اچھے ہو جائیں۔ اپنے پیر و مرشد کا کارورا قصبہ ملک حکیم صاحب کو دکھلانے کے لیے باہر آ گئے اور دکھلا کر بجائے پھینکنے کے شراب محبت کی طرح نوش فرما گئے، جسے حضرت قبلہ نے بعد میں اپنے وابستگان سلسلہ سے بتایا۔ بہت علاج ہوتا رہا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا تو
تو حضرت قبلہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک روز اسی پریشانی میں حضرت قبلہ کسی کونے میں کھڑے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز دادا میاں نے سن لی۔ فرمایا، صوفی جی روتے کیوں ہو؟ ادھر آؤ۔ حضرت قبلہ کو دادا میاں نے اپنے پاس سینہ کے سامنے چارپائی پر بٹھا لیا اور فرمایا، صوفی جی تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت قبلہ نے عرض کیا، حضور کی جدائی سے دل رو رہا ہے اور ادھر یہ حال ہے کہ ابھی میں نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اس پر دادا میاں نے حضرت قبلہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں تم سے جدا نہیں رہوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم دنیا میں کسی سے ہرگز مت ڈرنا، بس سوائے خدا کے اور کسی سے نہ ڈرنا، اور قوالی خوب سننا، جس قدر معاملات ہیں وہ سب خود ہی کھل جائیں گے۔ اور دادا میاں نے شاہ جی میاں کو آواز دے کر فرمایا، شاہ جی تم گواہ رہنا، یہی ہمارا ولی عہد ہے، یعنی صوفی محمد حسن ہی میرا ولی عہد ہے۔ اور اپنے صاحبزادہ مختوم الاولیاء حضرت صوفی راحت حسین شاہ قبلہ جو اس وقت کم سن تھے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، صوفی جی یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ معشوق ہے، اس پر جان و دل سے قربان رہنا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد غالباً دوسرے دن اتوار 1360 ہجری کو پردہ فرما لیا اور دادا میاں کی وصیت کے مطابق حضرت قبلہ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی اور تجہیز و تکفین کی۔ حضرت صوفی حاجی محمد عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت اپنے لاڈلے بیٹے مختوم الاولیاء حضرت صوفی محمد راحت حسین صاحب قبلہ کے بارے میں دادا میاں کی وصیت کے مطابق حضرت قبلہ نے حضرت راحت میاں کو ہمیشہ دل و جان سے پیار فرمایا اور اکثر و بیشتر اپنے ہمراہ لیے پھرے۔ پھر جب حضرت راحت میاں قبلہ بڑے ہو گئے تو آپ کو جذب کا عالم پیاری رہنے لگا، چونکہ بچپن ہی میں دادا میاں نے حضرت راحت میاں قبلہ کو مرید کر کے اجازت و خلافت دے دی تھی، اس لیے آپ باوجود جذب کے بھی خلق خدا کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو مرید فرماتے رہے۔ حضرت راحت میاں قبلہ کی شخصیت ہمارے سلسلہ عالیہ جہانگیریہ میں ایک مخطوبانہ اور ممتاز حیثیت ہے۔ آپ کے پورے حالات و اوصاف لکھنے کے لیے ایک مستقل دفتر کی ضرورت ہے۔ پوری زندگی جس نے دنیا سے الگ تھلگ رہ کے گزار دی اور اس کے باوجود بھی زمانے کی دستگیری فرمائی، ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ آپ یقیناً مجذوب بھی تھے، سالک بھی۔ آپ کے اوصاف بیان سے باہر ہیں۔ آپ بالکل اپنے والد گرامی سرکار عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شبیہ تھے، اور آپ کو فنائیت بھی دادا میاں ہی کی حاصل تھی۔ بیمار ہونے سے پہلے ہی آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت فصاحت میاں قبلہ کو لکھنؤ شریف میں جوڑا پہنا کر سجادہ نشین بنا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد بیمار پڑے، اور بیماری وہی جو دادا میاں کو ہوئی تھی، مرض استسقاء، اور اسی مرض میں آپ اسی تاریخ کو جو دادا میاں کی تھی، یعنی 4 اور دن بھی وہی اتوار اور وقت بھی وہی 9 بجے دن میں تحصیل ملک ہسپتال سے جب لائے جا رہے تھے تو گاڑی ہی میں جناب نور الحسن خان صاحب امام مسجد مرشد نگر بینسوڑی شریف کی گود میں واصلے بحق ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وصال کے بعد آپ نے جو اپنی کھلی ہوئی کرامات کا اظہار فرمایا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ بینسوڑی شریف میں خانقاہ حسنی کی یہ قلعہ نما تعمیر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، یہ انہی کی کرامات ہیں جو آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے حضرت قبلہ فصاحت حسین میاں بھی بالکل اپنے آبا و اجداد کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سلسلہ کا ہر فرد خوش ہو جاتا ہے اور دل سے دعائیں دیتا ہے کہ یا اللہ انہیں ہر نظر بد سے بچانا، ان سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ حضرت قبلہ کا طریقہ تبلیغ و اشاعت۔ حضرت قبلہ ابتدائی دور میں اکثر و بیشتر تنہا پاپیادہ سفر فرمایا کرتے تھے، اور ایک ایک مرید کے لیے سینکڑوں میل کی مسافت طے فرما کر اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ذکر و فکر اور حلقہ ذکر کے ذریعے بولا ہوا سبق اسے یاد دلا کر دوسرے مرید کے گھر بھی جو ہی تشریف لے جاتے تھے۔ اس طرح جدوجہد سے آخرکار اسے انسانیت کی راہ پر لگا ہی دیتے تھے۔ روپے پیسے کھانے کپڑے نظرانے سے قطعی بے نیاز رہتے تھے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اتنا بڑا پیر جس کے لاکھوں بڑے بڑے مالدار مرید ہوں، اپنی زندگی میں اس کا گھر کچا مٹی کا، اور جب وصال ہوا
تو जेब मुबारक में कुल 39 रुपए निकले। ये लिल्लाही मुजाहिदा नहीं तो और क्या है। लोगों को इंसान बनाने के लिए दिन रात सफर फरमाते रहे, न दुनिया का खौफ न रात की तारीकी में कोई हरास, बस अपना तन मन धन नजर मौला करके उम्मत मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत व इस्लाह अपना शेवा बना लिया। पिछले वाकयात लोगों ने कहाँ देखे, उनके जानलेवा मुजाहिदात को किसने देखा है। लोगों ने तो हजरत किबला को उस वक्त देखा है जब हजरत किबला मसनद सदारत पर जलवा अफरोज हो गए। इसीलिए तो हजरत किबला भी अपनी सदारत के दौर में फरमाया करते थे कि अब हमारा काम पीरी मुरीदी करना नहीं है बेटे, जगह जगह मीख काटने की हमारी ड्यूटी लग गई है। अभी तक लोग बड़े बड़े आस्थानों में कहा करते हैं कि भैया हमने तुम्हारे पीर साहब हजरत किबला का वो दौर भी देखा है कि तन तनहा एक पोटलिया बगल में दावे आकर किसी गोशा में बैठ जाया करते थे, और अब ये फजले मौला है कि हजारों जानसारों के जुर्मट में तशरीफ फरमा है और हर तरफ उनकी ताजदारी की हाहाकार मची हुई है। हजरत किबला मुरीद फरमाने से पहले ये चंद जुमले जरूर फरमा लेते थे कि भाई हमारे जहां तो मुरीद नफी असबात से उठाया जाता है कि गैर अल्लाह की नफी, अल्लाह के नाम का असबात, अगियार की नफी, यार का असबात, यानी कलब में सूरत शेख का असबात, और इसी में जलवाए दीदार हक, इसी को याद सनम दीदे सनम से भी तबीर फरमाया करते थे। सोमो सलात की पाबंदी और इसकी ताकीद। हजरत किबला सोमो सलात की पाबंदी की सख्ती से ताकीद फरमाया करते थे। बगैर नमाज अदा किए मुरीदों को खाना नहीं खाने देते थे। फरमाया करते थे पहले ज़ाहिरी तहारत व इबादत तो कोई अदा कर ले, तो फिर मुर्शिद के करम से तरीकत, हकीकत, मारिफत की राह खुद ही सामने आ जाएगी। मुर्शिद की गुलामी शर्त अव्वल है, जैसा कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया है, गर तो कर दी जात मुर्शिद राह कबूल, हम खुदा दर जातिश आमद, हम रसूल। समा के बारे में हजरत किबला का इरशाद करामी। खेल तमाशा के तौर पर गाना बजाना या खिलाफ शरअ अशार सुनना सूफी कराम का शेवा नहीं है, क्योंकि इससे नफसानी और शैतानी जज्बात उभरते हैं, और जिस गाने बजाने से या जिन अशार से शरी और रहमानी जज्बात और इश्क रसूल की आग भड़कती हो, बेशुबा वो महमूद व मसूद हैं। और गालिबन हदीस शरीफ में जहां मज़ामीर व नगमात की ममानियत आई है, वहां मज़ामीर शैतान का लफ्ज आया है, यानी शैतानियत पैदा करने वाले मज़ामीर सो यकीनन हक परस्तों के नजदीक दुरुस्त नहीं। और जिस मजलिस में गाने बजाने और अशारे मदाह सरापाए हुस्न जमाल मुर्शिद बरहक की वजह से इश्क इलाही में इजाफा हो, वो इबादत और रियाजत से कम नहीं। इन्नमल अमाल बिन्नियात की जानिब हमेशा नजर रखनी चाहिए। क्या नहीं मालूम कि बसा औकात कार खैर भी बनियत शर हो जाता है, और बसा औकात बुरी बात भी बनियत खैर हो जाती है। इसी तरफ तो हजरत सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इशारा फरमाया है कि दरोग मसलहत अमेज बेअसरासती फितना अंगेज, यानी वो जोड़ जिससे दीन की मसलहत और दीन का फायदा हो, बेहतर है उस सच्चाई से जिससे दीन में फितना बर्पा होता हो। लिहाजा हमारे जहां जो कव्वाली होती है वो अव्वल तो हमारे पीराने इल्जाम की पैरवी में होती है, और दूसरी ये कि हमारी नीयत बखैर है, हम खुदा परस्ती के लिए कव्वाली सुनते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो कव्वाली पिलाई जाती है, सुनाई नहीं जाती। और फुकाहा की तस्रीहात ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर हिराम का मंशा भी गालिबन यही है। और कव्वाली के बारे में हम बहस करते नहीं, जिसे बहस करना हो वो उलमा कचोशा शरीफ से बहस करे, जो कव्वाली भी सुनते हैं और वास भी कहते हैं। इस कव्वाली की वजह से इस कदर खलीज पैदा कर लेना उलमा का शेवा नहीं। हमारी कव्वाली ने तो वहाबियत का हर दरवाजा बंद कर दिया है। सुई के नोक के बराबर भी जहां बद अकीदगी की गुंजाइश नहीं है, फिर भी हमसे बवजह कव्वाली इस कदर खलीज दूर से देखने वाले जरा करीब से आकर हमारी मजलिस से समा देखें, हमारा हल्का जिक्र मुलाहिजा फरमाएं। वजदो कैफ फरमाया कि जरा कोहे तूर से पूछा जाए कि तजल्लियात रब्बानी के पढ़ते ही इस कदर वजद में आया कि चूर चूर हो गया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पूछा जाए कि वो तजल्लियात रब्बानी के परतों देखकर चूर चूर तो नहीं हुए, मगर बेहोश जरूर हो गए।
دیکھ لیجئے قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، اور جبل احد سے پوچھ لیجئے کہ جب وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ناز سے لپٹا تو اس پر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی جسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا، ورنہ شاید وہ بھی چور چور ہو جاتا، اور اگر وہ چور چور ہو جاتا تو اندیشہ تھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچ جاتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس کی پشت پر سوار تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسوت یا احد فانا علیک نبی و صدیق و شہیدان، ٹھہر جا اے احد، کیونکہ اس وقت تیری پشت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں، اور ان کے صدیق اور دو شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف قریب آتا ہے تو آپ نے نہیں سنا ہے کہ اونٹ جھوم جھوم کر چلنے لگتے ہیں، ان پر بھی وجد و کیف طاری ہو جاتا، اور جو عاشقان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں وہ بھی تو جھومنے لگتے ہیں اور زارو قطار بے اختیار رونے لگتے ہیں۔ آپ پر وجد و کیف نہیں طاری ہوتا تو آپ دوسروں پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ جھوم جاتا ہے آسی حشر میں عاشقان سرور عالم کے ساتھ، ساقی تیری آنکھیں ہیں کہ میں خانہ کھلا ہے، جو دیکھ رہا ہے تجھے وہ جھوم رہا ہے۔ وابستگان دامن مرشد برحق جو مجلس مرشد میں حاضر ہیں، ان پر تجلیات الہیہ کا درد ہونا چاہیے اور انہیں وجد و کیف میں آ ہی جانا چاہیے، خصوصاً جس وقت مجلس سما جاری ہوتی ہے۔ ہزاروں اسی مجلس میں جاں بحق ہو گئے اور آپ کو ابھی اعتراض ہی سے فرصت نہیں۔ اسی طرح مجلس عرس ہے، عرس بزرگان دین، یہ لفظ عرس عربی لفظ ہے جس کے معنی دولہا دلہن کے ہیں۔ جن بندگان مخصوص کو روز وصال اپنے مولا کی جانب سے یہ خطاب ملا ہے، ان کے متعلقین اس دن ہی کو بطور یادگار عرس کہنے لگے اور عرس منانے لگے، کیونکہ قبل میں مولا کی طرف سے حکم ہوا تھا، نم کنومت العروس، سو جا میرے مخصوص بندے دلہا دلہن کی طرح سے۔ جن بندگان مخصوص کو یہ خطاب عطا ہوا وہ عرس مناتے ہیں، اور جو نہیں مناتے معلوم ہوتا ہے انہیں یہ خطاب نہیں ملا ہے۔ اگر ملا ہے تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ وہ لوگ ہم سے کیوں لڑائی لڑتے ہیں؟ شہید ملت عزیز الاولیاء صوفی عبدالعزیز میاں سجادہ نشین درگاہ حسنی۔ حضرت قبلہ نے چونکہ اپنی زندگی میں اپنے بانجے حضرت عزیز اولیاء صوفی عبدالعزیز میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا سجادہ نشین مقرر فرما دیا تھا، اس لیے حضرت قبلہ کے وصال کے بعد اپنے پورے 12 سال جانشینی کا پورا حق ادا فرمایا۔ حضرت قبلہ کے وابستگان میں جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا، اور جہاں جہاں حضرت قبلہ نے اپنے بزرگوں کی فاتحائیں مقرر فرمائی تھیں ان کو باقاعدہ وقت مقررہ پر ادا کرنا، اور مزید لوگوں کو داخل سلسلہ کرنا، حلقائے ذکر و مجلس سما منعقد کرنا، اور نئی جگہ بھی جا کر سلسلہ کی اشاعت کرنا۔ آپ کی ذات گرامی بھی اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجسمہ تھی، جو آپ سے ملتا تھا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ کی چشم مبارک میں، آپ کی گفتگو میں بڑی کشش تھی۔ 12 سال کے اندر آپ نے بھی ہزاروں ہندو مسلم سکھ مریض کاٹ ڈالے۔ جیسے آپ اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ کے شدائی اور جانثار تھے، ویسے ہی آپ کے مریدوں میں بھی عشق و محبت اور آداب مرشد کی امتیازی جھلک پائی جاتی ہے۔ یوں تو ہمارے حسنی سلسلہ میں ہر ایک خلیفہ کے مریدوں میں چال ڈھال اور شکل و صورت میں پیر کی نمایاں حیثیت نظر آتی ہے، مگر سجادہ نشین صاحب کے مریدوں میں یہ بات زیادہ نمایاں تھی۔ اسی 12 برس کے اندر آپ نے حضرت قبلہ کا دولت قدا جو خان تھا، بالکل اسی نقشہ پر اسے شاندار طریقہ پر پختہ بنوا دیا۔ غرض ہر ایک کام جلدی جلدی کر کے شوال مکرم کی 6 تاریخ کو اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ کے کل سے فارغ ہو کر دولت قدا پر مہمانوں کو کھانا کھلا رہے تھے اور رخصت فرما رہے تھے کہ ایک مرید کی پستول کی دیکھ بھال کرتے ہوئے غلطی سے فائرنگ ہو گئی اور گولی آپ کے سینہ میں پیوست ہو گئی۔ علاج کی بڑی بڑی تدبیر کی گئی، مگر ایک بھی کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار دوسرے دن صبح کو رامپور سے بریلی برائے علاج ایمبولنس گاڑی پر جاتے ہوئے
میرگنج پھاٹک پر اپنے پیر و مرشد کے حسن و جمال پر اپنی روح نچاور کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمیشہ کے لیے شہید ملت ہو گئے۔